بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم ناول مداری کی ایک اور نیو ایپیسوڈ پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں ناول مداری۔ اور ایسے چپ بیٹھے ہو جیسے تکلف برت رہے ہو۔ وہ فوراً اٹھی۔ میں سمجھی کہ کھانا کھا کے آئے ہو۔ کھا کے ہی آتا، مگر ایڈیٹر صاحبہ کو فرصت نہیں تھی۔ اخبار کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ دیر ہوگی کہ رٹ لگا رکھی تھی۔ فرید تو اب کھا کے آئیں گے۔ میں نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا، ابھی تک میں کھانا گرم کرتی ہوں، میں نے کہا، اور وہ بھی بھوکا آیا تو؟ وہ ہنسنے لگی۔ اسے اور پکا دوں گی۔ میں نے آزاد صاحب کا ذاتی نمبر و اخبار کے ایکسچینج کو مسلسل ٹرائی کیا، مگر جواب میں مجھے وہی ٹوں ٹوں سنائی دی جو ظاہر کرتے تھے کہ فون بیزی ہے۔ آخر اتنی دیر تک آزاد صاحب، ملک رب نواز اور فرید عباسی کے درمیان کیا بات چل رہی ہے؟ یہ کون سا انڈیا پاکستان کے سربراہ کی ملاقات کا مشترکہ اعلامیہ ہے جس کے ایک ایک لفظ پر بحث ہو؟ میرے خیال میں تو یہ بات چیت آگے چل ہی نہیں سکتی تھی۔ فرید اپنے قانونی موقف میں رعایت کرنے پر یا تبدیلی پر کسی کا دباؤ قبول کرنے والا شخص نہیں تھا۔ اس کا کوئی مسئلہ ذاتی نہیں تھا۔ رب نواز کے سارے مسائل لاقانونیت کے تھے، اور آزاد صاحب نہ رب نواز کو مجبور کر سکتے تھے کہ وہ خود کو قانون کے حوالے کر دے، اور نہ فرید کو قائل کر سکتے تھے کہ وہ ملک صاحب کے خلاف مقدمات کی پیروی سے دستبردار ہو جائے۔ میں نے ناکام ہو کے ریسیور رکھا ہی تھا کہ اس کی گھنٹی بجنے لگی۔ ریسیور اٹھانے کے بعد یہ سوال میرے ذہن میں پیدا ہوا کہ رکشی کے گھر سے مجھے ہیلو کہنا چاہیے۔ فون شبنم یا فرید عباسی اور رئیس کے علاوہ بھی کسی کا ہو سکتا تھا جسے یہاں میری موجودگی ناگوار گزرتی۔ پھر میں نے آواز بدل کے ہیلو کہا، مگر دوسری طرف شبنم تھی۔ آپ یہاں تشریف فرما ہے؟ وہ خفکی سے بولی۔ جی نہیں، میں کھڑا ہوا ہوں۔ میں نے کہا، اور تشریف میری ہے، میں جہاں چاہوں رکھوں۔ میں وہاں فون کر رہی ہوں کب سے، تمہاری نیلم کے گھر۔ میں نے کہا، میری نیلم کا گھر کوئی بھی نہیں ہے، نہ نیلم نہ سونی، اور اتنی دیر سے میں جھک مار رہا ہوں، سارے فون خراب ہو گئے ایک ساتھ، کوئی بھی لائن نہیں مل رہی۔ ایڈیٹر صاحب کا فون پہلے تو مل جاتا تھا، لائنیں واقعی خراب تھیں۔ 1 گھنٹے کی کوشش کی ہر جگہ، اوپر ڈائریکٹر جنرل سے بھی بات کی، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ ایک کمپلین پر دوڑے چلے آتے تھے ٹیلی فون والے، مگر اب حالات روز بروز خراب ہوتے ہی جا رہے ہیں، بس پیسہ چلتا ہے۔ میں نے کہا، رکشی بھی پریشان تھی کہ میٹنگ نہ ہوئی، کابینہ کا اجلاس ہو گیا۔ میٹنگ؟ کیسی میٹنگ؟ میں نے کہا، وہ جس کی صدارت آزاد صاحب کرنے والے تھے، متحارب فوجوں کے درمیان سیز فائر ایگریمنٹ کے لیے۔ مگر وہ میٹنگ کہاں ہوئی؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے تشویش سے کہا۔ ہاں، رب نواز نے کہا تھا کہ وہ آفس پہنچ جائے گا، پھر نہ جانے کیوں وہ ڈر گیا، یا اسے خطرہ لاحق ہوا کہ اخبار کے آفس میں اس کے خلاف صحافی برادری کسی سازش کے تحت اکٹھی نہ ہو جائے۔ اس لیے دوبارہ آزاد صاحب کو فون کیا کہ میں آپ کے گھر آ جاتا ہوں۔ آزاد صاحب نے کہا کہ چلو یوں ہی صحیح، ہم جیسے وہاں ویسے یہاں۔ فرید یہاں پہنچا تو میں نے اسے کہا کہ آزاد صاحب کے پاس چلے جاؤ۔ پھر کچھ نہیں، وہ آزاد صاحب کے پاس بیٹھا ان کی لن ترانیاں سنتا رہا 1 گھنٹے تک۔ رب نواز نہیں آیا، اور آتا تب بھی کیا ہوتا؟ فرید اس پر بھی اپنے آپ سے خفا تھا کہ وہ ایک مفرور مجرم سے چوری چھپے ملے گا، اور وہ اپنی قانونی موقف سے 1 انچ تو کیا 1 سود پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ میں نے کہا، یار لعنت بھیجو قانونی موقف پر۔ یہ بتاؤ کہ وہ آزاد صاحب کے پاس کسی وقت پہنچا ہے؟ رات کے 10 بجے ہیں اس وقت۔ 1 گھنٹہ ان کے پاس بیٹھ کے وہ کہاں گیا؟ کیا وہ گھر نہیں آیا؟ لا حول ولا قوت۔ اور پریشانی کیا ہے مجھے؟ کیا وہ اکیلا گیا تھا آزاد صاحب کے پاس؟ نہیں، سیکیورٹی گارڈ اس کے ساتھ تھے۔ کون سے گارڈ؟ سرکاری، سوتے خان اور اونگتے خان؟ نہیں بھائی، وہ اپنی سیکیورٹی ایجنسی کے 2 بندے لے گیا تھا ساتھ، وہ بیوقوف نہیں ہے۔ ایک اس کی گاڑی چلا رہا تھا، دوسرا ساتھ میں تھا، دونوں مسلح تھے۔ ان کی موجودگی میں فرید کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ رکشی سے کہو کہ پریشان نہ ہو، وہ آ جائے گا، ابھی 10 ہی تو بجے ہیں۔ میں نے کہا، اور دیکھتے ہیں تھوڑی دیر، مگر تم کو میری تلاش کیوں تھی؟ صرف یہ جاننا چاہتی تھی کہ میں اپنی نیلم کے پاس ہوں یا کسی اور کے ساتھ۔ مجھے کیا، تم کس چڑیل کے ساتھ ہو؟ میں نے ہنس کے کہا، تمہارے جلنے کی بو فون میں آ رہی ہے۔ اب یہ مت کہنا کہ جلتی ہے میری جوتی۔ میرے پاس ایک غیر مصدقہ اطلاع ہے، اسے عرف عام میں افواہ کہتے ہیں۔ کسی نے بھی ایک اخبار کی تو ایڈیٹر کو یہ غلط اطلاع، میرے پاس فائر اسٹیشن سے فائر آفیسر کا فون آیا تھا ابھی 1 گھنٹے پہلے، کسی نے وہاں فون کر کے آگ لگنے کی اطلاع دی تھی۔ اس نے معمول کے مطابق انٹری کی اور ایک فائر انجن بھیج دیا۔ وہاں اس وقت ایک ہی گاڑی تھی، اور حسن اتفاق سے ڈرائیور بھی حاضر تھا۔ فائر مین موجود تھے، گاڑی میں پیٹرول، ٹائروں میں ہوا تھی، اور انجن بھی سٹارٹ ہو گیا۔ چنانچہ وہ گھنٹی بجاتے ہٹو بچوں کا اعلان کرتے روانہ ہو گئے۔ وہ مشکل سے 2 کلومیٹر دور گئے تھے، ایک ٹرک نے انہیں اوورٹیک کیا اور ان کے سامنے آ گیا۔ میں نے کہا، فائر بریگیڈ والے تو بڑے ماہر ڈرائیور ہوتے ہیں، ٹریفک جام سے سگنل توڑتے ہوئے 1 وے ٹریفک کے خلاف ہر جگہ سے راستہ بنا لیتے ہیں۔ ہاں، مشہور یہی ہے۔ اس ٹرک نے راستہ بلاک کیا اور فائر انجن کو روک دیا۔ اس میں سے 2 آدمی اترے، ایک مسلح تھا، اس نے ریوالور کے اشارے سے ڈرائیور کو نیچے اتارا، دوسرے نے فائر مینوں سے کہا کہ چپ چاپ کھڑے رہیں اور گھنٹی بچاتے رہیں۔ پھر وہ گاڑی لے گیا۔ ایک جگہ انہوں نے گن پوائنٹ پر فائر مینوں سے ان کی وردی اتروائی، فائر پروف ڈانگری، بس غالباً اس کی ضرورت تھی انہیں۔ فائر مین صرف انڈر ویئر میں پولیس اسٹیشن پہنچے تو پہلے انہیں سیدھا حوالات میں بند کر دیا گیا، کوئی سوال کیے بغیر، کچھ پوچھے بغیر۔
جب انہوں نے دیدہ میں واویلا کیا، بتایا گیا کہ وہ گاڑی کے چینے جانے کی رپورٹ لکھوانے آئے ہیں، تو انہیں ڈیوٹی افسر کی جگہ ڈیوٹی دینے والے کے سامنے لے جایا گیا۔ ڈیوٹی افسر نرنوش فرمانے کسی سائل کے ساتھ گئے ہوئے تھے۔ جب وہ پیٹ بھر کے دو رخ میں جہنم کی ایندھن کا ڈال کے لوٹے تو بہت خفا تھے۔ یہ پاگل کیوں بٹھا رکھے ہیں معززین کی کرسی پر؟ تاہم فائر مینوں کے فریاد پر انہوں نے ساری بات سنی اور پھر فرمایا کہ ان کے جسم پر جتنا لباس رہ گیا ہے وہ بھی اتار لو اور ان کے لگاؤ 100 جوتے، پھر کھلاؤ انہیں 100 پیاز۔ مگر کس جرم میں؟ کیا تم پولیس کے اختیار کو چیلنج کر رہے ہو؟ وہ کس جرم کے بغیر کسی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں؟ ڈیوٹی افسر نے فائر انجن چھینے جانے کی واردات کو جھوٹ قرار دیا اور کہا کہ یہ فائر مین نہیں، شرابی ہیں، نشے میں بکواس کر رہے ہیں۔ بھلا آج تک کسی نے فائر بریگیڈ کی گاڑی چھینی ہے؟ سڑک پر 10-20 گاڑیاں روز چھینی جاتی ہیں تو کس کام آتی ہیں؟ کسی واردات میں یا سیر و تفریح کے لیے، تھانے میں بچنے کے لیے یا تحفے میں دینے کے لیے؟ مگر فائر انجن کا کوئی کیا کرے گا؟ فائر مینوں کے انڈر ویئر بھی اتر ہی جاتے ہیں۔ مگر ان میں سے ایک ذرا بہادر تھا، اس نے کہا کہ ہم جا رہے تھے آگ بجھانے اور یہاں تم سے مدد مانگنے آئے تھے، تم وقت ضائع کر رہے ہو ہمیں یہاں تفتیش میں روک کے۔ افسران بالا اور اخبار والوں کو پتہ چلا تو سوچ لو تمہاری ہی پیٹیاں اتر جائیں گی۔ اسی وقت وہاں کوئی سمجھدار بندہ آ گیا اور اس نے کہا کہ اچھا ہم روز نامچے میں اندراج کرا لیتے ہیں، کیونکہ FIR تو ہے نا، اوپر کا معاملہ ہے، SHO صاحب کے آرڈر کے بغیر نہیں کر سکتے، نکالو 100 روپے۔ 100 روپے کس بات کے؟ پولیس روز نامچے میں واردات کی اندراج فیس، ایسی کوئی فیس نہیں ہوتی۔ شبنم نے کہا ہاں نہیں ہوتی۔ فائر مینوں نے بھی یہی کہا، اور وہ 100 روپے کیوں دیتے اور کہاں سے دیتے؟ جسم پر تو لنگوٹی رہ گئی تھی اور وہ اسی کو بچا کے بھاگے تو باہر کہیں سے فائر اسٹیشن پر اپنے افسر اعلیٰ کو مطلع کیا، اور افسر اتنا سیانہ تھا کہ اس نے اخبار والوں کو بتا دیا تاکہ اس کی جان بچ جائے، اور الزام آئے پولیس پر کہ اس نے بروقت کچھ نہیں کیا۔ جب اس نے مجھے پتہ بتایا کہ آگ وہاں لگی تو میرے کان کھڑے ہو گئے۔ ماشاءاللہ بڑے اچھے کان ہیں، خود کھڑے ہو گئے۔ اب کیا صورتحال ہے، کھڑے ہیں کہ بیٹھے ہیں؟ دوسرے کمرے سے رکشی نے تیسری بار یاد دہانی کے بعد چلانا شروع کیا۔ ارے بھائی کھانا کھا لو خدا کے لیے، بعد میں باتیں کرتے رہنا رات بھر۔ شبنم کہیں بھاگی جا رہی ہے؟ میں نے کہا ایسی لڑکیوں کا کوئی بھروسہ نہیں رکشی، کیا بک رہے ہو؟ یہ لڑکیاں کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ شبنم نے کہا۔ میں نے کہا کچھ نہیں، وہ رکشی تھی، پوچھ رہی تھی کہ کون ہے۔ میں نے تمہارا بتایا تو کہنے لگی کہ ایڈیٹر کو فضول باتیں کرنے کے سوا کوئی کام نہیں ہوتا، اپنا تو وقت خراب کرتی ہیں، دوسروں کا بھی کرتی ہیں، اور بھی بہت کچھ بول رہی تھی مگر تم چھوڑو۔ شبنم ہنسنے لگی۔ اسے کیا معلوم کہ تمہارے دماغ میں پیدائشی خرابی ہے؟ میں نے کچھ نہیں کہا۔ خلاصہ یہ کہ کسی نے جھوٹ بول کے فائر انجن منگوایا اور ہائی جیک کر لیا، لیکن اس نے رئیس خان کے ساتھ کھانے کا پتہ کیوں دیا؟ یہی سوال میرے ذہن میں بھی اٹھا تھا، چنانچہ میں نے فائر آفیسر کو تسلی دی کہ اس معاملے میں پولیس کی خیر نہیں۔ صبح دیکھنا خبر پہلے صفحے پر، اور ایک رپورٹر کو فوراً بھیج دیا۔ 20 منٹ بعد اس نے کہیں سے فون کیا اور یہ بتایا کہ اس علاقے میں آتش زدگی کی کوئی واردات نہیں ہوئی۔ میں نے اسے جو پتہ سمجھایا تھا اس نے وہاں ہر طرف گھوم پھر کے دیکھا اور لوگوں سے بھی پوچھا، مگر سب ٹھیک تھا، چنانچہ وہ واپس آ گیا۔ مجھے دال میں کچھ کالا پھر بھی نظر آ رہا تھا، میں نے بھی اسی لیے فون کیا تمہیں۔ ابھی تک کچھ نہیں ہوا تو ہو سکتا ہے؟ شبنم نے کہا۔ دیکھو میں بقلم خود وہاں جانے سے قاصر ہوں، فرید ہوتا تو میں سے بھیج دیتا، رئیس کا پتہ مل جائے تو وہ خود جا کے دیکھے۔ سوال یہ ہے کہ کیا دیکھے؟ ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بات بھی میری سمجھ میں نہیں آتی۔ خیر تم کھانا کھاؤ، میں رئیس کا پتہ چلاتی ہوں، تم بھی دیکھو۔ رکشی نے گفتگو کا وہ قصہ نہیں سنا تھا جس کا تعلق فرید سے تھا، چنانچہ وہ بیزاری سے کھانے کی میز پر میری منتظر تھی۔ کیا ہوگا، کہاں آگ لگ گئی؟ میں نے کہا رپورٹ تو بہت لمبی دی شبنم نے، مگر یہی پتہ نہیں چلا کہ آگ لگی ہے یا نہیں۔ کھانے کے دوران میں نے اسے فائر بریگیڈ کی گاڑی کے چھینے جانے کی دلچسپ واردات کے بارے میں بتایا تو وہ ہنس دی۔ میری بھوک ختم ہو گئی تھی اور مجھے رہ کے یہ خیال آ رہا تھا کہ رئیس خانے میں آگ لگنے کی غلط اطلاع محض ایک اتفاق تھا یا اس کے پیچھے کوئی سازش ہو سکتی ہے۔ اتفاق کی بات دل کو نہیں لگی تھی، سینکڑوں ہزاروں ایڈریس اور بھی تھے۔ جھوٹی اطلاع دینے والے کے لیے ضروری نہیں تھا کہ وہ صحیح پتہ لکھوائے، وہ کچھ بھی بتا سکتا تھا۔ فائر بریگیڈ والے تو مجبور لوگ ہیں، کوئی مذاق کرے تب ہی کہتے ہیں کہ کہیں ان کی غفلت سے جان و مال کا نقصان نہ ہو جائے۔ وہ جھک مار کے واپس لوٹ جاتے، اور مقصد اگر فائر انجن یا فائر پروف وردی حاصل کرنا تھا تو اس کے لیے رئیس خانے کا پتہ کیوں لکھوایا گیا؟ مقصد یقیناً کچھ اور تھا، مگر کیا؟ اس کیا کے سوال کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ رکشی نے مجھے متفکر دیکھا اور میرا بے دلی سے کھانا دیکھا تو نروس ہو گئی۔ کیا بات ہے، بھوک شور مچا رکھا تھا اور کھانا سامنے ہے تو ایسے کھا رہے ہو جیسے زبردستی ہو رہی ہو تمہارے ساتھ۔ میں نے کہا تمہارا دل رکھنے کے لیے رغبت سے کھانا کی اداکاری کیسے کروں؟ ٹنڈے دیکھ کے میری بھوک کا فوراً انتقال ہو جاتا ہے، تو اور بھی چیزیں ہیں سامنے، آلو قیمہ کھا لو، چنے کی دال اچھی پکی ہے، ٹنڈے فرید کو پسند ہے۔ میں نے ہاتھ کھینچ لیا۔ ہاں اس کی صورت سے پتہ چلتا ہے، منہ ٹنڈے جیسا ہو گیا اس کا۔ ناصر کیا بات ہے، فرید تو ٹھیک ہے؟ میں نے حیرانی سے کہا فرید ہاں ٹھیک ہی ہوگا، تمہیں شک کیوں ہے آخر؟ شبنم نے کچھ نہیں بتایا، یہ بتایا کہ 8:30 بجے تک وہ آزاد صاحب سے فسانہ آزاد سنتا رہا۔ وہاں سے جان چھڑا کے اٹھتے وقت اس نے یہ دردناک بیان دیا کہ اب مجھے گھر جا کے ٹنڈے کھانے ہیں، تعریف بھی کرنی ہے بیوی کی۔ مذاق مت کرو، اب تو 10:30 ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا آج تم سختی سے پوچھنا، ڈھیل دی جائے تو شوہر بگڑ جاتے ہیں، اور فرید ہے میری طرح خوبصورت اور خوبصورتی کا شیدائی۔
दोहरा ख़तरा है तुम्हारे लिए। मेरी बात पूरी होने से कबल फ़ोन की घंटी बजने लगी। रक्षी बड़ी बेताबी से दौड़ी। मैंने इसकी आवाज़ सुनी, हाँ कौन रईस, हाँ हाँ। फिर इसने मुझे आवाज़ दी मगर मैं इससे पहले ही वहाँ पहुँच गया था। कहाँ है तू प्यारे, क्या कर रहा है? मैंने कहा, टिंडे ना खाने की कोशिश, कामयाब कोशिश, मगर तू खुद कहाँ भटक रहा है? मैंने सब जगह फ़ोन किए। यार मैं इधर आया था काम से, अपने रईस खाने की तरफ। सोचा था कि अपने शहज़ोरों को आज साथ ही ले जाऊँ। रोज़ रोज़ इनका दाना पानी देखने के लिए आना मुश्किल होता है। इनकी तरफ तवज्जो भी नहीं थी। इससे मुर्गों के नफ्सियाती मसाइल पैदा हो रहे होंगे। इनकी शख्सियत में यहाँ और इस एहसास महरूमी के मनफी रुझानात गालिब आ रहे होंगे। वो पुरतफक्कुर अंदाज में बोला, यहाँ कुछ गड़बड़ है यार। मैं चौंका, गड़बड़ कैसी गड़बड़? इतनी देर बाद बता रहा है तू रईस खाने में? नहीं प्यारे, बाहर खड़ा हूँ, अंदर शायद आग लगी है। मैंने कहा, शायद क्या मतलब है उल्लू के पट्टे? यार आग बुझाने वाली गाड़ी खड़ी है दरवाजे के सामने, वो आग लगाने तो नहीं आए होंगे। एकदम वो मकसद मेरी समझ में आ गया जो फायर इंजन और फायरमैनों की गाड़ी छीनने वालों के जहन में था। मैंने चिल्ला कर कहा, रईस तू बाहर इंतज़ार कर मेरा, मैं अभी आया। और देख, इनको जाने मत देना। किसको ना जाने दूँ? जो आग लगाने, मेरा मतलब है आग बुझाने वाली गाड़ी लेकर आए हैं। रईस बोला, मगर मैं इन्हें कैसे रोकूंगा और क्यों? रईस ये फायरमैन नहीं है, ये गाड़ी छीन के लाए हैं। तेरे पास रिवाल्वर नहीं है क्या? रिवाल्वर तो है, फिर क्या मसला है? रईस अचानक चिल्लाने लगा, इन्होंने वाकई आग लगा दी है, धुआं उड़ रहा है अंदर से। यार मेरे मुर्गे के बच्चे, आग बुझाने वाली गाड़ी ना होती तो मैं कहता टायर फाड़ दे, तो बैटरी तक का तार अलग कर दे, डिस्ट्रीब्यूटर का बीच वाला तार खींच दे, बोनट खोल कर दे। वो गालियां बकने लगा, मैंने गोली मार दूंगा, सालों की लाशें भी अंदर जल के कोयला हो जाएंगी। फ़ोन बंद हो गया। मैं दरवाजे की तरफ लपका। रक्षी ने गेट तक मेरा साथ दिया और मैंने इसे चंद लफ्ज़ों में बात समझा दी। अभी मैं गाड़ी में बैठ ही रहा था कि मुखालिफ सिमत में एक गाड़ी नमदार हुई। इसकी हेडलाइट से गली रोशन हो गई। शायद फरीद आ गया था। रक्षी ने पुरअमीद लहजे में कहा, मैं रुक गया। चंद सेकंड बाद गाड़ी मेरे करीब आके रुकी। रक्षी का अंदाज़ा दुरुस्त था। मैंने फरीद का मतहोश चेहरा देखा मगर मेरे पास इससे कुछ पूछने के लिए वक्त नहीं था। फरीद, मैं जा रहा हूँ रईस खाने। फरीद ने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। ऐसे क्यों भाग रहा है मुझे देखते ही? रक्षी से पूछ ले। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और निकल गया। वो 7 किलोमीटर का फासला मैंने 10 मिनट से भी कम वक्त में तय कर लिया। दिन के वक्त शायद मुझे आधा घंटा लग जाता, लेकिन रात के 11:15 बजे सड़कों पर गाड़ी को अपनी मर्ज़ी से दौड़ाने के लिए जगह थी। गाड़ी छोटी थी और इसकी ज़ाहरी हालत भी बहुत अच्छी नहीं थी, मगर इंजन ने मेरे ख्यालों की तेज़ रफ्तारी का साथ दिया। गाड़ी उछलती फांदती कराती लहराती मंजिल की तरफ दौड़ती रही। मैंने इसमें पानी नहीं डाला था। आधे रास्ते में इंजन को बुखार होने लगा और थर्मोमीटर की सुई आगे बढ़ने लगी। मुझे फिक्र हुई कहीं इंजन जवाब ही न दे जाए, मगर इंजन एक हिचकी लेकर इस वक्त बंद हुआ जब रईस खाने से उठने वाली आग के शोले और धुएं के बादल मुझे नज़र आने लगे थे। मैंने गाड़ी को वहीं छोड़ा और 100 गज का फासला तय करने के लिए दौड़ लगाने ही वाला था कि मेरे करीब रुकने वाली गाड़ी से सर निकाल कर फरीद ने कहा, बैठ, और मैं खुले दरवाजे से अंदर गिर गया। गाड़ी पूरी तरह रुकी भी ना थी कि फिर चल पड़ी। मुझे रक्षी ने बताया कि अब तू यहाँ गाड़ी में बैठ। वो बोला, रईस नज़र नहीं आ रहा मुझे, वो अंदर घुस गया होगा। फरीद ने फिर चिल्ला कर कहा, तू बैठ गाड़ी में, रिवाल्वर है? मैंने कहा हाँ, मगर मैं। वो गाड़ी रोक के बाहर निकला। अंदर मत आना, गाड़ी से बाहर ही मत निकलना, मैं देखता हूँ, वो बोला और तेज़ तेज़ कदमों से चलता आगे बढ़ गया। बाहर लोग जमा हो रहे थे। मैंने अंदाज़ा लगाया कि आग नीचे वाली मंजिल पर नहीं, दूर से जो शोले उठते नज़र आ रहे थे वो छत पर लगी हुई आग थी। धुआं भी ऊपर से उठ रहा था। चुनाचे उधर से देखने वाले को ऐसा ही लगता था कि इमारत में आग नीचे से ऊपर तक फैल चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये सब ड्रामा था। असल कार्रवाई नीचे हो रही थी। मैं फरीद की हदायत को नज़रअंदाज करते हुए गाड़ी से उतरा और आगे बढ़ा। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मेन गेट के सामने खड़ी थी, मगर इसे कोई आग बुझाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा था। जहाँ आग लगी हुई हो वहाँ तरबियत याफ्ता और तजर्बाकार फायरमैन एक ख़ास डिसिप्लिन और महारत का मुजाहरा करते हैं और वो तेज़ी से पाइप खोलते हैं और जितना पानी इनके पास हो वो इस्तेमाल करने के साथ साथ इजाफी पानी की फरहमी का सोर्स तलाश करते हैं। लोगों को दूर हटाते हैं और आग को आसपास के घरों तक फैलने से रोकने की कार्रवाई करते हैं। यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा था। चुनाचे लोग भी हैरान खड़े थे और एक दूसरे से पूछ रहे थे कि फायरमैन अंदर क्या कर रहे हैं। रईस खाने के गेट पर जाकर मैंने एक शख्स से रईस के बारे में पूछा, रईस तो सब है यहाँ? वो बोला। मैंने कहा, मैं इस घर के मालिक रईस खान की बात कर रहा हूँ। किसी और ने कहा, वो तो शायद अंदर गया। इस वक्त एक धमाका हुआ और लोग घबरा कर दूर भागे। मैंने अंदर से आग और धुएं का एक मरगुला सा बुलंद होता देखा। ये किसी बम का धमाका नहीं था, लेकिन इससे खिड़कियों के शीशे टूट गए थे। मैंने ड्राइंग रूम के खुले दरवाजे से अंदर घुस गया। रईस खान के बेडरूम में हर चीज़ ने आग पकड़ ली थी। शायद वहाँ बोतल से बनाया हुआ पेट्रोल बम इस्तेमाल किया गया था कि आग हर तरफ एक साथ भड़क उठी थी। मैंने चिल्ला कर रईस को और फिर फरीद को आवाज़ दी, मगर मुझे किसी ने जवाब नहीं दिया। अंदर अब ऐसी धमाधम हो रही थी जैसे कोई भारी हथौड़े से दीवार तोड़ रहा हो। अचानक सारी बात मेरी समझ में आ गई। छत पर आग लगाने का मकसद फायर इंजन की मौजूदगी को जायज़ साबित करने के लिए सिवा कुछ न था। सामने वाले कमरे में आग इसलिए लगाई गई थी कि अंदर कोई ना आए। फायरमैन बनकर आने वालों ने तहखाने का रास्ता तलाश कर लिया था और अब वो दरमियान की दीवार तोड़ के पिछली तरफ के घर में जाने की कोशिश कर रहे थे। इस कार्रवाई का मकसद इस मनहूस मूर्ति के सर को हासिल करने के सिवा कुछ नहीं हो सकता था, जो हादसाती तौर पर मेरे हाथ लग गई थी।
اس وقت مجھے ملک رب نواز کی کسی غیر قانونی کاروبار کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ میں نے پلاسٹر آف پیرس سے بنے ہوئے مورتی کے اس سر کے بارے میں تاریخی نوعیت کی ریسرچ کی تھی اور شبنم کی مدد سے کوشش کی تھی کہ اس مجسمے کے بارے میں کوئی کارآمد بات ہم معلوم ہو جائے، مگر یہ مورتی کا سر ہر لحاظ سے ایک بے قیمت اور غیر اہمیت چیز ثابت ہوا تھا۔ یہ کسی مشہور شخص کے مجسمے کا سر نہیں تھا، اس کو کوئی تاریخی حیثیت نہیں تھی اور یہ کسی معروف مجسمہ ساز کے فن کا شاہکار نہیں تھا۔ اس کے باوجود کچھ لوگوں نے اسے واپس حاصل کرنے کے لیے ہماری اور اپنی جان کی بازی لگا دی، تو ہمیں یہ اندازہ ضرور ہو گیا کہ اس مورتی کے سر کی قیمت انسانی جان سے بہت زیادہ ہے۔ ہم نے اس کی حفاظت جان سے بڑھ کر نہیں کی، مگر رئیس خانہ کے خفیہ زیر زمین گھر میں یہ محفوظ رہی اور اس کی بازیابی کے سلسلے میں کی جانے والی ہر کوشش ناکام ہوتی رہی۔ رفتہ رفتہ دیگر انکشافات ہوتے رہے۔ یہ پتہ چلا کہ اس کے حصول کو ملک رب نواز نے فتح و شکست کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ پھر معلوم ہوا کہ اس کی قیمت لاکھوں میں ہے۔ پھر پتہ چلا کہ لاکھوں والی بات دھوکہ تھی، اصل قیمت کروڑوں میں ہے۔ ایک بار پھر ہم نے اس کی قدر و قیمت کا راز جاننے کی کوشش تیز کی۔ اس وقت تک یہ معلوم ہوگا کہ رب نواز ملک کے عجائب خانوں سے نوادرات اور تاریخی اہمیت کے حامل اشیاء کو بیرون ملک اسمگل کر رہا ہے، مگر وہ کھوپڑی پلاسٹر آف پیرس کی بنی ہوئی تھی۔ وہ کسی فنکار سے زیادہ کسی کمار کے ہاتھوں کی تخلیق تھی۔ بالآخر شبنم نے یہ راز معلوم کر لیا تھا کہ پلاسٹر آف پیرس کی تہہ کے نیچے ہیروئن پاؤڈر کی تہہ ہے اور ایک تہہ کے نیچے دوسری تہہ جما کے یہ مورتی کا سر دراصل ہیروئن اسمگل کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد ہماری دلچسپی تقریباً ختم ہو گئی، کیونکہ ہم رب نواز کے اس کاروبار کو ختم کرنا نہیں چاہتے تھے اور نہ اسے معاشی یا سیاسی طور پر تباہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ہم صرف ایک معاملے میں اس کے ساتھ دشمنی کو اپنا فرض سمجھتے تھے۔ وہ پاکستان کے تاریخی اور تہذیبی اثاثے ڈالر کمانے کے لیے باہر بھیج رہا تھا اور یہ ہمارے نقطہ نظر سے وطن دشمنی تھی۔ لیکن رب نواز دوسرے معاملات میں ملوث ہونے کے باوجود اس مورتی کے سر کو بھولا نہیں تھا۔ کچھ لوگ مسلسل اس کا سراغ لگانے کی فکر میں تھے اور ایسا لگتا تھا کہ بالآخر ان کی کوشش بارآور ہوئی ہے۔ ہم رئیس خانے سے نکل گئے تھے تو وہ رئیس خانے میں پہنچ گئے تھے اور وہ مورتی کا سر حاصل کرنے کی جدوجہد میں کامیاب ہو چکے تھے۔ تہہ خانے کا اندر والا حصہ آگ سے محفوظ تھا۔ میں نے اندھیرے میں راستہ تلاش کیا کیونکہ بجلی کے تار آگ لگنے سے شارٹ ہو گئے تھے۔ اچانک مجھے ٹھوکر لگی اور میں نے جھک کر دیکھا تو ایک شخص فرش پر چٹ پڑا نظر آیا۔ یہ رئیس تھا۔ میں نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے اسے آہستہ سے آواز دی، پھر اس کے سینے پر سر رکھا، اس کا ہاتھ پکڑا، نبض کو محسوس کیا۔ وہ صرف بے ہوش تھا۔ میں نے اندر سے کسی کو پکارتے سنا، اے ادھر آ جا۔ کسی اور نے کہا، ہم واپس کیسے جائیں گے؟ چلے جائیں گے جیسے آئے تھے، آ جا میرے ساتھ۔ میں نے رئیس کو وہیں لٹا دیا۔ مجھے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی اور میں نے فوراً ریوالور کی مضبوطی سے پکڑا۔ اندھیرے سے فرید نمودار ہوا۔ میں نے کہا، فرید، یہ لوگ مورتی کا سر لے جانے آئے ہیں۔ فرید نے کہا، پاگل کے بچے، اس کے لیے اتنا جنجال پھیلانے کی کیا ضرورت تھی؟ مگر میں تجھے منع کیا تھا نا۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ وہ آگے پہنچ گئے ہیں۔ دفع کر، انہیں اس مورتی کے سر کو لے جانے دے۔ میں نے کہا، یہ رئیس لیٹا ہوا ہے یہاں، اسے کیا ہوا ہے؟ فرید نے پریشانی سے کہا، پتہ نہیں، تو اسے باہر لے جا ورنہ اندر دھواں بھرنے لگا ہے، آگ بھی پھیل چکی ہے۔ میں اکیلا نہیں جاؤں گا، تو بھی میرے ساتھ چل۔ فرید نے جھک کر رئیس کو اٹھا لیا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ میں نے کہا، میں دوسری طرف سے نکلوں گا پیچھے سے، تو رئیس کو اپنی گاڑی میں لے جا۔ میرے پاس شبنم کی گاڑی ہے، مگر وہ خراب ہے۔ خراب نہیں، گرم ہو کے بند ہو گئی تھی، ٹھنڈی ہو جائے گی تھوڑی دیر میں، پانی ڈالوں گا میں تو چل پڑے گی۔ تو جا۔ میں پلٹ کے تہہ خانے کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اوپر دیوار توڑنے والے اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے تھے۔ انہوں نے اس طرف کی الماری کا پچھلا دروازہ نہیں دیکھا تو جو دوسری طرف کی الماری میں کھلتا تھا، وہ مشکل طریقے سے پیچھے والے گھر میں داخل ہو گئے تھے۔ شاید ان پر ہمارے ایک طرف سے آنے اور دوسری طرف سے نکل جانے کا راز فاش ہو گیا تھا۔ انہوں نے رئیس خانے کے سامنے والے مین گیٹ پر نظر رکھی ہوئی تھی اور لوگوں کو اندر جاتے ہوئے دیکھا ہوگا، مگر جو اندر گئے تھے وہ لوٹ کر نہیں آئے تھے۔ ان پر نظر رکھنے والے سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ کسی اور طرف سے نکل گئے۔ رب نواز نے گیراج والا راستہ دیکھا ضرور تھا۔ 2 اور 2 4 کر کے اس نے نقشے کو سمجھ لیا ہوگا۔ رئیس خانے اور گیراج والا مکان آگے پیچھے تھا۔ یقیناً ان دونوں کے درمیان کوئی خفیہ گزرگاہ تھی۔ اصل راستہ بڑی مہارت سے بنایا اور چھپایا گیا تھا، چنانچہ اسے دریافت کرنا ممکن نہ ہوا، تو انہوں نے اندازے سے ایک دیوار میں شگاف بنا کے گزرنے کا راستہ نکال لیا اور اب وہ دوسری طرف پہنچ چکے تھے۔ میں نے رئیس خان کی انجینئرنگ والا محفوظ راستہ استعمال کیا اور احتیاط کے ساتھ قدم بڑھاتا ہوا مین سوئچ تک گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ لائٹ جلاتے، میں نے سوئچ آف کر دیا۔ ہلکے سے کھٹکے پر ان میں سے ایک بولا، ارے یہ کیسی آواز تھی؟ دوسرے نے کہا، میں نے تو کچھ نہیں سنا، تو لائٹ جلا۔ لائٹ کدھر ہے؟ لائٹ ٹارچ تیرے پاس ہے، جلدی کر۔ دوسرا بولا، یہ ادھر سوئچ لگے ہیں، لائٹ تو بند ہے، چل دفع کر، فٹافٹ دیکھ الماری میں آگ ادھر نہ آ جائے۔ دوسرا گھبراہٹ میں بولا، تو نے ہی پھیلائی آگ؟ اے پاگل خانے، آگ نہ لگاتے تو سارے اندر آ جاتے، کسی نے انہیں فون کر کے ضرور بتا دیا ہوگا، اور آگ کیا ہم نے اپنی مرضی سے لگائی ہے؟ ملک صاحب نے کہا تھا کہ سب جلا کے رکھ دو ان کے بچوں کا۔ وہ چیزوں کو اٹھا کر پٹک رہے تھے اور کھول کر دیکھ رہے تھے۔ ٹارچ کی روشنی کا دائرہ جس کمرے میں حرکت کر رہا تھا وہ میری نظروں سے اوجھل تھا۔ ان میں ایک نیا اور اناڑی لگتا تھا، وہ زیادہ نروس تھا اور جل کر مر جانے کے خیال سے خائف تھا۔ دوسرا گالیاں زیادہ بکتا تھا اور صورتحال پر کنٹرول کر رہا تھا۔ نو آموز نے چند منٹ بعد کہا، استاد یہ کیا کر رہے ہو؟ شراب پی رہے ہو؟ نشہ نہ ہو جائے؟ استاد ہنسا، ارے پاگل، کبھی پی ہے تو نے؟ نہیں پینا، اسی لیے گھبرا رہا ہے۔
اپنے لیے تو یہ ٹانک ہے ٹانک۔ استاد ادھر تو بہت شور ہو رہا ہے، لگتا ہے لوگ اندر آ گئے ہیں، آگ بہت بھڑک گئی ہے۔ پھر لوگ کیا جلنے کے لیے اندر آئیں گے؟ آگ بجھانے کے لیے تو آ سکتے ہیں، اور کہیں کسی نے فون کر کے دوسرے آگ بجھانے والے کو بلا لیا، پھر اتنی جلدی کوئی نہیں آ سکتا، اور آتا ہے تو آ جائے، ہم بھی وردی میں ہیں، آگ میں سے گزر جائیں گے، کسی کو شک نہیں ہوگا۔ استاد پکا پتہ ہے تجھے اس کپڑے میں آگ نہیں لگتی؟ آنکھوں کا کیا ہوگا؟ منہ تو کھلا ہے سامنے سے، کہیں آنکھیں نہ ضائع ہو جائیں میری، اندھا ہو جاؤں شادی سے پہلے ہی۔ استاد نے اسے ایک شاندار گالی دی اور کہا، اوئے آگے مر، یہاں تو نہیں وہ مورتی۔ یقین مجھے پہلے بھی تھا کہ اس دہشت گردی کا مقصد اس مورتی کے سر کا حصول ہی ہے۔ اب شبے کی گنجائش میں نہ رہی۔ رب نواز نے بہت تنگ آ کے اور مشتعل ہو کے اس کارروائی کا حکم دیا تھا۔ رئیس خانے کے پراسرار حفاظتی انتظامات نے اس کے شک کو یقین میں بدل دیا تھا کہ ہو نہ ہو مال مسروقہ اس جگہ سے برآمد ہوگا۔ اس کے بندوں نے شبنم کو بھی یہاں آتے جاتے دیکھا تھا، اور فرید عباسی کو بھی۔ خود کو داڑھی والا جن بتانے والا پہلے تو شبنم کا ڈرائیور بن کے ساتھ پھرتا تھا، پھر غائب ہو گیا تھا، اور دوبارہ نظر نہ آیا تو چراغ علی بھاگ علی کے روپ میں۔ اگر اس کاررائش کا یا فرید عباسی کا اور شبنم سے کوئی تعلق نہیں تھا تو وہ ان کے ساتھ قبرستان میں کیا کر رہا تھا، جہاں وہ سب 4 فٹ کے 30 مار خان اور اس سے بھی 4 انچ کم چھوٹی کو دفنانے گئے تھے؟ اور اگر وہ ناصر عظیم تھا تو عدالت میں کیا لینے آیا تھا، جہاں فرید عباسی یا رئیس کی موجودگی تو سمجھ میں آنے والی بات تھی؟ وہ داڑھی والا جن دوست تھا رئیس کا، اور صاف انکار کرتا تھا کہ وہ کسی فرید، شبنم یا رکشی کو نہیں جانتا، اور صرف رئیس کا دوست ہے۔ مگر فرید اور شبنم کا رئیس خانے میں آنا جانا ثابت تھا، چنانچہ رب نواز کے لیے یہ معاملات بہت الجھن والے تھے، اور ایک احمقانہ کمانڈو ایکشن کے ذریعے رئیس خانے کو تہس نہس کرانے اور جلا کر راکھ کرنے کا فیصلہ رب نواز کے غصے اور جنجلاہٹ کی انتہا کو ظاہر کرتا تھا۔ ٹارچ کی روشنی دروازے سے اس کمرے میں آئی جہاں میں ان کے لیے چشمے برآں تھا۔ ٹارچ پکڑنے والے پیچھے تھا، آگے خود استاد محترم تھے، اور اس شان سے تشریف لائے کہ ان کے ایک ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی اور دوسرے میں سگریٹ۔ چھوٹی سی پتلی بوتل کو اس نے اوپر اٹھا کے آخری گھونٹ لیا اور خالی بوتل کو غصے میں دیوار پر کھینچ مارا۔ کہاں گیا آخر لانتی مورتی کا سر؟ شاگرد نے کہا، استاد میں تو کہتا ہوں دفع کر۔ استاد ایک قدم آگے بڑھا۔ میں نے دیوار کے سائے سے آگے آ کے ریوالور کا دستہ اس کے سر پر مارا، وہ تیورا کے گرا اور فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ دوسرے کو میں نے کالر سے پاس پکڑ کے جھٹکا دیا اور آگے کھینچا۔ استاد کو سیکیورٹی کور بھی فراہم کر رہا تھا۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں ریوالور تھا جو گرتے وقت اس کے منہ پر لگا۔ وہ بلبلایا اور منہ پر ہاتھ رکھ کے دوہرا ہو گیا۔ اس کے سامنے والے 2 دانت ٹوٹ گئے تھے۔ میں نے اسے ٹھوکر مار کر کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ اس کے منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ کانپتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ او جی مجھے مت مارو۔ میں نے اس کے ایک جھانپڑ رسید کیا۔ اتنا ڈرپوک ہے تو ایسے کام کیوں کرتا ہے؟ تجھے جب پھانسی کے تختے تک جانا چاہیے ایک دن پتر۔ ازارو کتار رونے لگا۔ میری تو شادی اگلے مہینے، مجھے اس نے کہا تھا کہ سب بندوبست ہو جائے گا۔ میں نے اسے دوسرا جھانپڑ مارا۔ دانت ٹوٹ گئے تیرے، آنکھیں ایسے ضائع نہ ہوئیں تو میں پھوڑوں گا، تیری لاش جل کے کوئلہ ہو جائے گی یہاں۔ چل اتار یہ کپڑے۔ وہ ہاتھ جوڑ کے اور دھاڑے مار مار کے رونے لگا۔ مجھے معاف کر دو، میری ماں مر جائے گی، وہ بیمار ہے، کہتی ہے میرے مرنے سے پہلے شادی کر لے، اور شادی کے لیے پیسہ نہیں تھا تو یہ کام کیا تو نے۔ چل اس کے کپڑے اتار۔ استاد کے کیا نام ہے اس کا؟ شہباز۔ میں نے چونک کے نیچے پڑے اس شخص کو دیکھا۔ فائرمین کی وردی میں اس کو پہچاننا مشکل تھا، مگر مجھے حیرت ہوئی کہ اس کی آواز سن کے بھی میرا دھیان شہباز کی طرف نہیں گیا تھا۔ اس سے میری 2-3 بار ملاقات ہو چکی تھی، اور ایک ملاقات تو بالکل حالیہ تھی۔ ٹارچ کی روشنی میں اس کا چہرہ دیکھ کے میں نے اس شخص کے خلاف سخت نفرت اور عداوت محسوس کی۔ ذرا سی دیر میں وہ ننگا ہو گیا اور میں نے فائرمینوں والی وردی اپنے جسم پر چڑھا لی۔ یہ ڈھیلی ڈالی پلاسٹک جیسے کپڑے کی ڈانگری تھی جس نے سر سے پیروں تک مجھے ڈھانپ لیا۔ ایک پرانے اخباروں کے ڈھیر کے نیچے سے میں نے وہ مورتی کا سر نکالا اور کہا، اس کی تلاش میں تھا نا تم؟ بلکتے ہوئے اور خون تھوکتے نوجوان نے سر ہلایا۔ وقت کم تھا، پھر بھی میں نے ادھر ادھر دیکھا تو مجھے سنگ مرمر یعنی اونیکس کا پیڈسٹل لیمپ نظر آ گیا۔ میں نے اسے زمین پر مار کے توڑا اور اس کے بیس کو الگ کر لیا۔ اس میں نے اخباروں میں لپیٹا اور تھیلے میں ڈال دیا۔ وہ بولا، تم بھی چور ہو؟ ہاں، میں نے کہا، اب ہم سامنے نہیں جا سکتے۔ اس نے سر ہلایا۔ آگ بہت ہے؟ میں نے کہا، ہاں، اور ایسا لگتا ہے کسی نے فائر بریگیڈ کی دوسری گاڑی منگوا لی ہے، وہ آگ بجھا رہے ہیں، تم یہ تھیلا اٹھا کے چلو۔ اس نے تعمیل کی۔ میں اس کے پیچھے چلتا گیا۔ دروازے اندر باہر سے مقفل تھے، مگر کھڑکیوں کے راستے باہر نکلنا ممکن تھا۔ میں نے چٹکنی ہٹا کے ایک کمرے سے دوسرے میں قدم رکھا۔ مورتی کا سر میں نے ایک اخبار میں لپیٹ کر بغل میں دبا لیا تھا۔ کرہنتا ہوا نوجوان میرے پیچھے آ رہا تھا۔ میں نے کہا، نام کیا ہے تمہارا؟ دیدار شاہ، دادو کہتے ہیں سب۔ وہ بڑی مشکل سے بولا، تمہیں یہ مورتی ملک رب نواز کو دینی تھی؟ دادو نے اقرار میں سر ہلایا۔ وہ استاد باز مر جائے۔ میں نے کہا، مر جانے دو، تمہیں بہت خیال ہے اس کا تو میں تمہیں بھی اس کے ساتھ ہی لوٹا دوں، ایک ساتھ پہنچ جاؤ گے جہنم میں۔ یہ کھڑکی کھولو۔ اس نے کچن کی کھڑکی کھولی۔ ادھر یہ پیچھے والا راستہ ہے۔ میں نے کہا، تم جانتے ہو یہ بات؟ باز نے بتایا تھا کہ ملک صاحب ادھر ہوں گے۔ میں چونک پڑا۔ ملک رب نواز ادھر کہاں ہوگا؟ ہاں جی، اپنی گاڑی میں۔ میں نے ایک لمحہ سوچا، کون سی گاڑی میں؟ بڑی گاڑی یا جیپ میں؟ یہ تو مجھے نہیں معلوم جی۔ میں نے باہر جھانک کے دیکھا تو مجھے سڑک کے دوسرے کنارے پر ملک رب نواز کی سیاہ شیشوں والی پیجارو نظر آئی۔ اس کا رخ واپسی والے راستے کی طرف تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ادھر سے نہیں جا سکتے۔ میں نے کچن کی کھڑکی بند کی اور ہم الٹے قدموں واپس گئے۔ باز وہیں بے ہوش پڑا تھا۔ اسے اٹھا کے لے جانے میں رسک تھا۔
اور اس کا جسم آگ کے شعلوں سے جھلس جانے کے اس کے باوجود میں نے اسے کندھے پر ڈال لیا۔ دادو نے مجھے شکر گزار نظروں سے دیکھا اور آگے آگے چلنے لگا۔ الٹے ہاتھ کی طرف والے کمرے میں آگ بھر گئی تھی اور دھوئیں کے مرغولے ہر طرف پھیلتے جا رہے تھے۔ مجھے سانس لینا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ میں رئیس خانے کے جغرافیہ سے زیادہ واقف تھا۔ دادو نے میری ہدایت پر عمل کیا اور ہمیں رئیس خانے کے پیچھے والے حصے کے باتھ روم سے سائڈ کی گیلری میں نکل آئے۔ 60-70 فٹ کی لمبی گیلری میں گملے رکھے ہوئے تھے، آگے راستہ صاف تھا۔ میں نے کہا اگر تم ذرا بھی ادھر ادھر ہوئے تو میں پیچھے سے گولی مار دوں گا، سیدھے باہر چلو۔ دادو تھیلا اٹھا کے دوڑنے لگا۔ گیلری سے مجھے وہ سب لوگ نظر آ رہے تھے جو آگ کو پھیلتا دیکھ رہے تھے، لیکن بجھانے کے کام میں کوئی مدد نہیں کر رہے تھے۔ ان کے لیے یہ ایک ایسا سنسنی خیز تماشا تھا جو زندگی میں ہر روز دیکھنے کو نہیں ملتا۔ ایسے فل آف ایکشن مناظر فلموں میں البتہ نظر آتے ہیں۔ یہ تماشائی آگ بجھانے والوں کی راہ میں رکاوٹ ضرور بن رہے تھے اور بلا شبہ مستحق تھے کہ پولیس انہیں ڈنڈے اور لاٹھیاں مار کے بھگائے۔ اوئے دادو، اس گاڑی کی چابی کس کے پاس ہے جس میں تم آئے تھے؟ میں نے چلا کے پوچھا۔ آگ بجھانے والے کی، دادو نے پلٹ کے کہا۔ استاد کے پاس ہوگی۔ میں نے فرض کیا کہ چابی فائر پروف وردی کی کسی جیب میں ہوگی اور شور مچاتا باہر لپکا، ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، بندہ آگے راستہ دے دو، میں نے چیخ کے کہا۔ گیٹ سے کچھ فاصلے پر پہلی گاڑی کے ساتھ ہی دوسری بجھانے والی گاڑی موجود تھی۔ اس میں سے لمبے لمبے لوگ اندر تک جا رہے تھے۔ میں کم سے کم 2 افراد کو آگ اور شعلوں کو پانی کے پریشر والی دھار کا نشانہ بناتا دیکھ سکتا تھا۔ لوگوں نے مجھے راستہ دے دیا۔ میں نے بعض کو آگے والے کیبن میں ڈالا اور پلٹ کے دیکھا تو دادو غائب تھا۔ وہ موقع پاتے ہی جان بچا کے فرار ہو گیا تھا۔ یہ میرے لیے بڑی پریشانی کی بات تھی، مگر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ڈرائیور والی جگہ پر بیٹھ کے میں نے وردی کی ادھر ادھر جیبوں کا ٹٹولا، جیب میں چابی موجود تھی۔ جب میں نے فائر انجن کو سٹارٹ کیا تو لوگ ادھر ادھر گئے تھے۔ ایک پولیس مین نے دوڑتے ہوئے سیٹی بجا کے اپنے اشارے سے لوگوں کو ہٹ جانے کے لیے کہا اور سگنل دیا کہ میں بے خوفی سے لوگوں کو رونتا ہوا بھی نکلتا ہوں تو تذبذب نہ کروں۔ ٹرک کو پیچھے لے جا کر موڑنے کی ہدایت نہ تھی۔ میں سیدھا گیا اور فائر انجن کو آگے ایک بنگلے کے گیٹ سے اندر لے گیا، پھر ریورس گیئر میں واپسی لایا اور کٹ کر اسی راستے پر گیا جدھر سے آیا تھا۔ لوگ پھر سڑک پر آگے تھے، مگر میں نے فائر انجن کو تیزی سے آگے بڑھایا تو وہ جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگے۔ دوسرے فائر انجن کے مستعد کارکنوں نے آگ پر خاصی حد تک قابو پا لیا تھا، مگر شاید ان کے ٹینک کا پانی ختم ہو گیا تھا۔ ایک فائر مین نے ہاتھ ہلا کے میرا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ پیچھے آنے والی گاڑی کا پانی بالکل استعمال نہیں ہوا۔ اس کے دونوں فائر مین سیدھے اندر چلے گئے تھے اور لوٹ کے نہیں آئے تھے۔ اسے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ پہلی گاڑی آگ لگنے سے قبل پہنچ گئی تھی، مگر اس کے آنے والے فائر مینوں نے آگ لگنے کے بعد اسے پھیلنے سے نہیں روکنے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ حالانکہ وہ چاہتے تو آگ کو ابتدائی میں کنٹرول کر سکتے تھے۔ میں نے فائر مین کے اشارے کی پرواہ نہیں کی۔ وہ بر وقت چھلانگ مار کے ایک طرف نہ ہوتا تو کچلا جاتا۔ فائر بریگیڈ کی گاڑی نے 200 گز کا فاصلہ 2 منٹ سے بھی کم وقت میں طے کر لیا۔ جب میں نے عقب نما آئینے میں دیکھا تو فرید عباسی اپنی شیراٹ کو پیچھے پیچھے دوڑاتا آ رہا تھا۔ اس نے فائر مجھے انجن کے ڈرائیور کی جگہ پر بیٹھا دیکھ لیا تھا۔ شبنم کی گاڑی گلی کے شروع میں ہی تھی، ایک بنگلے کی دیوار کے ساتھ محفوظ کھڑی تھی۔ میں نے موڑ پر 1 منٹ کے لیے ٹرک کو روکا۔ شیراٹ میرے ساتھ آ رکی۔ میں نے اور فرید نے باز کو گھسیٹ کر شیراٹ کی پچھلی سیٹ پر ڈالا، جہاں رئیس خان اب یوں بیٹھے خالی نظروں سے دنیا کو دیکھ رہا تھا جیسے صدمے یا چوٹ سے اس کی یادداشت جا چکی ہے۔ میرے بیٹھتے ہی فرید عباسی نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ یہ کیا مصیبت اٹھا لی تو نے؟ پھر مورتی کا سر کیوں ساتھ لے آیا اور یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ شہباز ہے، باز کہتے ہیں اسے، ملک رب نواز کا پرسنل اسسٹنٹ بلکہ چیف سیکرٹری۔ چھوڑ دیتا اسے وہیں مرنے کے لیے۔ میں نے پلٹ کر رئیس کو دیکھا۔ کیا حال تیرا بیٹے؟ ایسے کیا دیکھ رہا ہے؟ مجھے پہچانتا ہے یا نہیں؟ تیرا یا داڑھی والا جن داڑھی کے بغیر؟ رئیس خان کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ یار ان سور کے بچوں نے میرے سارے شہزوروں کو شہید کر دیا۔ میں نے دعائیہ انداز میں ہاتھ اٹھائے۔ اللہ ان سب کی مغفرت کرے، مگر یہ حرام موت کہلائے گی۔ حلال ہو کے کسی کے پیٹ بھر سکتے تھے، ایسا مت کہہ، میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ اس نے رکت بھرے لہجے میں شکایت کی۔ میرے نازوں کے پالے مرغے تھے، چل صبر کر یار، اللہ تجھے ان کا نعم البدل عطا کر دے گا۔ قسم اللہ کی پیارے، میں چھوڑوں گا نہیں۔ ان کے اس نے قاتلوں کو ایک لاجواب گالی دی۔ کیسے کیسے شاندار مرغے تھے میرے، ایک سے بڑھ کر ایک۔ کیا ہائے نوجوان تھے۔ ایک تو مستقبل کا عمران خان تھا، اس کی جگہ اب کون لڑے گا؟ میں نے ہمدردی سے کہا تو خود لڑ سکتا ہے۔ وہ بدستور غمگین تھا۔ مذاق کر کے میرے زخموں پر نمک مت چھڑکو۔ رئیس نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ فرید عباسی نے گاڑی روک دی۔ شبنم کی گاڑی کون لائے گا؟ میں نے چابی اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ جو بولے وہی دروازہ کھولے، یہ نیک کام آپ ہی کر سکتے ہیں۔ وہ نیچے اتر گیا۔ چل تو آجا میری جگہ، مگر یہ تحفے کو لے کر تو جائے گا کہاں؟ اس کے حلیے میں۔ میں نے کہا حلیہ بدلتے کیا دیر لگتی ہے، اور فائر مینوں والی وردی اتار کے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ابھی میں نے طے نہیں کیا کہ باز کو کہاں رکھوں۔ فرید خفا ہونے لگا۔ آخری صورت کیا تھی؟ اس کو ساتھ لانے کی۔ میرا خیال تھا کہ اس سے کچھ پوچھیں گے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اسے میں اپنا پتہ ٹھکانہ نہیں دکھا سکتا، تیرے گھر نہیں لے جا سکتا، نیلم کے گھر جانے کا تو سوال ہی نہیں۔ کیوں نہ اس حالت میں ملک صاحب کے حوالے کر دیا جائے، مگر کیسے؟ کیا تو خود جائے گا؟ میں نے کہا گزرتے گزرتے گرا جاتے ہیں دروازے پر، تو جا سیدھا اپنے گھر اور آرام سے بے فکر ہو کے سو جا۔ رکشی کو سنبھال، وہ بہت اپسیٹ تھی، مگر تو واپس کیسے جائے گا؟ چلا جاؤں گا، وہ بیداری سے بولا۔ آدھی رات کے وقت سڑکوں پر لوگوں کی آمد و رفت برائے نام ہی رہ گئی تھی۔
ہم ابھی ملک ہاؤس سے کچھ فاصلے پر تھے کہ باز نے پھڑپھڑانا شروع کیا۔ اس پر چوٹ کے ساتھ نشے کا اثر بھی تھا۔ اسے سلطان رہی کے انداز میں بولنے کا شوق تھا۔ نیم بے ہوشی میں ہی وہ بڑکے مارنے کی کوشش کرتا رہا۔ اڑے باز نام ہے میرا، شہباز۔ رئیس خان نے اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کے بال پکڑ کے اس کا سر کئی بار دروازے کے اوپر مارا۔ باز پھر بے حس حرکت ہو گیا۔ جی تو چاہتا ہے اس وقت آپریشن کر دوں سالے کا، ساری عمر صحرا باندھ کے گھوڑی پہ چڑھنے کے قابل نہ رہے۔ میں نے کہا ایسے لوگ یوں بھی پھانسی زیادہ چڑھتے ہیں، پھر حساب برابر کر دیں گے رئیس خان کا۔ میں نے کہا محبت نہیں، صحبت جاہل کی اولاد۔ رئیس بگڑ گیا۔ ابے چل رہنے دے، ہمیں معلوم ہے صحبت تو بڑا شرمناک فعل ہے، محبت ہے۔ باز کو ہم نے گزرتے ہوئے ملک ہاؤس کے گیٹ پہ بالکل سامنے گرا دیا۔ گیٹ بند تھا اور سڑک پر بھی دو تک آدمی دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ چنانچہ ہم سیدھے نکل گئے۔ رئیس نے شام سے کچھ نہیں کھایا تھا، مگر اس کا دل اس کی مرغوں کی اجتماعی وفات پر غم سے بوجھل تھا۔ ہم نے ایک جگہ رک کے چائے پی اور میں نے شبنم کو فون پر اپنی خبر سے آگاہ کیا۔ رئیس کی حالت کچھ سنبھلی تو وہ مسکرانے لگا۔ قسم اللہ کی یار، بڑا چکنا لگ رہا ہے تو۔ شبنم کا دل تو پھسل گیا ہوگا۔ ہاں پھسل کے گرا اور ٹوٹ گیا۔ نازک دل تھا، لیکن مجھے آثار کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ میں نے کہا رکشی دہشت زدہ ہو گئی تھی مجھے دیکھ کے۔ وہ سمجھی شاہ عالم کا بھوت آ گیا۔ پاگل، یہ تو ہوگا جو لوگ یہ نہیں جانتے یا نہیں مانتے۔ مر چکا ہے، ان کو قائل کرنا مشکل ہوگا۔ میں نے کہا آسان زندگی راز کب آتی ہے ہمیں؟ میں ایک جگہ فون کرنے رکا تو دکاندار نے بھی یہی سوال مجھ سے کہا کہ آپ شاہ عالم تو نہیں ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہوگا۔ ناصر عظیم کو کتنے لوگ جانتے تھے؟ گنے چنے چند لوگ۔ شاہ عالم کے دوست اور دشمن بہت ہیں، اس کا دوست کوئی نہیں تھا۔ میری مراد ان سے تھی جو دوست بن کے دشمنی کی تھی جنہوں نے۔ میں کس کس کے سامنے وضاحت کروں گا؟ اور سب سے بڑا مسئلہ تو ہوگا رب نواز کا۔ رئیس سوچ کے بولا تو پھر حلیہ بدل لیں۔ میں نے کہا نہیں یار، ایک اور حلیہ سوچا ہے میں نے اس مسئلے کا، گھر چل کے بتا دوں گا۔ ہم 1 بجے سمن آباد پہنچے۔ نئے گھر میں ہر خوشبو تھی، اس پر نیا پینٹ ہوا تھا۔ دروازوں کے نئے روغن کے ساتھ نئے فرنیچر، نئے قالینوں اور نئے پردوں کی مہک گھر کو بھر دیا تھا، ورنہ گھر خالی تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے ہم اپنے نہیں کسی فرنیچر کے شو روم میں لیٹے ہوئے ہیں۔ گھر کی مانوس فضا میں زندگی کی مہک ہوتی ہے۔ بہت سے گھروں کی ملی جلی بو انسانوں کے وجود کی خبر دیتی ہے۔ اس لیے اس کی خوشبو جو رات کو کھایا گیا تھا، کچن میں پکایا گیا تھا یا ٹیبل پر بچھایا ہوا تھا، دودھ کی بو جو صبح جل گیا تھا، مرچ مسالے اور پیاز لہسن کے ساتھ نیل پالش اور ٹالکم پاؤڈر کی خوشبو، بوٹ پالش کی مخصوص بو جو کس بچے نے فرش پر لیپ لیا ہوا تھا، اور اس بچے کے گندے کپڑے کی بو جو باتھ روم میں ڈھیر ڈھلے پڑے ہوں گے۔ گھر میں مکمل سناٹا تھا۔ ہم باتیں کرتے رہے مگر یہ سناٹا کہیں ایسا نہ رہا، کیونکہ اجنبی فضا میں ابھی تک نہ ہنسی کی جلترنگ تھی، نہ چوڑیوں کی کھنک، نہ کسی بچے کے رونے کی آواز تھی، نہ برتن ٹوٹنے اور گرنے کی، نہ یہاں ٹی وی تھا، نہ یہاں ریڈیو۔ باتھ روم میں کوئی نل نہیں ٹپک رہا تھا، پنکھے کی حرکت میں صرف خاموشی تھی۔ دیواروں پر کوئی کلاک نہیں تھا کہ اس کی ٹک ٹک سنائی دی۔ آس پاس کے گھروں سے بھی کوئی آہٹ تک سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے چھت کو گھورتے ہوئے کہا مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے آس پاس بستی نہیں، شہر خاموشہ ہیں، ہم مر چکے ہیں اور یہ بیڈ نہیں ہماری قبریں ہیں۔ رئیس اٹھ بیٹھا۔ ایسی ڈراؤنی باتیں مت کر، مجھے ایسے ہی نیند نہیں آ رہی۔ میں اسے گزرے ہوئے دن کے بارے میں بتاتا رہا جس کے بارے میں اس کو یقین تھا کہ ایک ساتھ اتنے عظیم الشان مرغوں کی دردناک ہلاکت اس کی زندگی کا سب سے زیادہ دل نگار ثانیہ ہے، اور آج کا دن اس کے لیے اتنا ہی منحوس تھا جتنا ناگاساکی والوں کے لیے 6 اگست 1945 کا وہ دن جب لذت خواب کے سحر کے تمام ہونے سے پہلے ایٹم بم نے ان کی نیند کو موت میں بدل دیا تھا۔ میں سونے کی کوشش میں نیند کے بے سکون وقفوں سے لرزا۔ پہلی بار فون کی گھنٹی بجی تو میں اچھل کے بیٹھ گیا، جیسے یہ گھنٹی کی نہیں کلاشنکوف کے برسٹ کی آواز ہو۔ اس سے مجھے اپنے اعصاب کی شگستی کا اندازہ ہوا۔ فون شبنم نے صرف یہ پوچھنے کے لیے کیا تھا کہ کیا سو رہے ہو؟ میں نے بھنا کے کہا میں سو رہا تھا، اب بتاؤ کیا کروں، کیا حکم ہے میرے لیے؟ وہ ہنسی کچھ نہیں، بس سو جاؤ، میں بھی سوچ رہی ہوں کہ آج یہیں نیند پوری کر لوں، اس وقت گھر جانا بھی مشکل ہے۔ میں نے کہا تم یہاں آ جاؤ، تمہاری قسم یہاں بڑی خوفناک تنہائی ہے، پراسیب قسم کی۔ ہم دونوں بہت ڈرے ہوئے تھے۔ میں آ سکتی ہوں مگر کیسے آؤں؟ گاڑی تمہارے پاس ہے۔ گاڑی اب نہیں ہے میرے پاس، پولیس نے لے لی۔ پولیس نے کیوں لی؟ اس تھانے میں ہے، مجھے بتاؤ۔ میں نے کہا تھانے میں تو نہیں ہے، ایک سابق پولیس افسر ہے فرید آبادی، وہ لے گیا۔ شبنم ہنسنے لگی۔ پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، جدائی کی یہ رات رہے گی، رو کے گزارو یا اسے سو کے گزار دے۔ میں نے کہا سونا تو اب ممکن نہیں، میں آتا ہوں تمہیں لینے کے لیے۔ تم کیسے آؤ گے؟ میں نے اس کا چہرہ امید، اشتیاق اور مسرت کے جذبات سے دمکتا دیکھا۔ اس کی گاڑی ہے نا میرے پاس، میں نے کہا اور خاموشی سے باہر سٹک گیا۔ کپڑے میں نے وہی پہن رکھے تھے جو شبنم نے بڑے چاؤ سے خریدے تھے۔ مجھے تھکن اور کاہلی کے بعد سونے سے پہلے لباس بدلنے کی توفیق نہیں ہوئی تھی، لیکن اس سے کپڑوں میں بدنمائی پیدا نہیں ہوئی۔ جینس کی شرٹ اور پینٹ کریز ریزسٹنس تھے۔ رئیس خان بالآخر پرسکون ہو کے خراٹوں والی نیند کے مزے لے رہا تھا۔ میں نے باہر سے دروازے کو مقفل کیا اور گاڑی لے کر نکل گیا۔ اس وقت رات کے یا صبح کے 3 بجے تھے۔
تھوڑی دیر لیٹنے سے بھی کافی فرق پڑا تھا اور میں نے خالی سڑک پر گاڑی کو طوفانی رفتار سے دوڑا کہ چہرے پر لگنے والی ٹھنڈک ہوا کا لطف اٹھایا۔ اس نے مجھے فرحت ملی، اور جب بالآخر میں نے دفتر کی عمارت کے سامنے گاڑی روکی تو شبنم کو پہلے سے محو انتظار دیکھ کے میرا دل خوشی سے ناچنے لگا۔ تم پہلے ہی اتر کے نیچے آ گئی تھی؟ اگر میں نہ آتا پھر؟ وہ بڑی آواز سے ادا سے بولی۔ کیسے نہ آتے جناب، ہم بلائیں اور آپ نہ آئیں، یہ تو ممکن ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا نہیں، فرض کرو میرا چلان یا ایکسیڈنٹ ہو جاتا۔ میں نے کہہ دیا نا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا، تمہیں میری محبت لائی ہے یہاں، تمہیں تحفظ کی پوری ضمانت حاصل ہے۔ میں نے کہا اچھا چلو بیٹھو اور بتاؤ کہاں چلیں؟ کہیں نہیں، سیدھے گھر چلو، شرافت سے وہ بولی۔ میں نے اپیل کی، دیکھو ذرا اس رات کو یہ کیا کہتی ہے، مجھے جا کے گھر کو دیکھنا ہے پہلے۔ تم بتاؤ یہ رئیس خانے میں آگ کیسے لگی، کس نے لگائی اور کیوں لگائی؟ بھاڑ میں گیا رئیس خانہ، اگر میرے دل میں لگی ہوئی آگ تم اسے کیوں نہیں دیکھ رہی ہو؟ میں نے کہا اسے کون بجھائے گا، یہ مقدس آگ ہے، اسے جلتے رہنا چاہیے، بجھانے کی بات کیوں کرتے ہو؟ اس نے اپنا سر میرے شانے پر رکھ دیا۔ چلو مجھے نیند آ رہی ہے، لیکن وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ گھر پہنچ کے اس نے سارے کمروں میں جھانک کے دیکھا، فرنیچر اور کارپیٹس کا معائنہ کیا اور مجھے حکم دیا کہ میں اس کے انتخاب کی داد دوں۔ کچن میں جا کے چائے بنانے لگی، وہاں بہت کچھ آ گیا تھا۔ شبنم کے خیال میں ابھی کچھ نہیں آیا تھا۔ رئیس خاں ہر جگہ اپنے شہزوروں کی ناز برادری کے لیے جاتے تھے اور ضروری چیزیں اٹھا کے لاتے رہتے تھے۔ آگ لگنے سے سارا سامان ان چیزوں کا ہوا تھا جو لائی نہیں جا سکتی تھی، مثلاً فرنیچر، بھاری سامان، ٹی وی، فریج اور اے سی، قالین اور بہت سے میرے اندازے کے مطابق کھڑکیوں اور دروازوں کے ساتھ اندر جو بھی چیز جلنے کے قابل تھی جل گئی تھی یا فنا ہو گئی تھی۔ نقصان لاکھوں کا ہوا، مگر رئیس کو غم تھا تو صرف اپنے مرغوں کا جو باجماعت روسٹ ہو گئے تھے اور ان برسوں کی محنت کی پر پانی پھیر گیا تھا اور مستقبل تاریک ہو گیا تھا۔ اب وہ کم سے کم 1 سال تک مرغ بازی کے کسی قومی ٹورنامنٹ میں شریک نہیں ہو سکتا تھا۔ اچھی بات یہ تھی کہ آگ محدود رہی تھی، اس سے ساتھ والے گھروں کو نقصان نہیں پہنچا تھا۔ چائے پیتے ہوئے میں نے اسے مورتی کا سر دکھایا تو اس نے عام جاہل عورتوں کی طرح خوف زدہ ہو کے کہا، ہٹاؤ اسے، یہ منحوس چیز یہاں بھی آ گئی، خدا ہی خیر کرے۔ میں نے کہا یہ تمہارے خوشحال اور تابناک مستقبل کی ضمانت ہو سکتی ہے۔ اس نے ناگواری سے کہا، خاک دھول۔ میں نے کہا، دروغ برگردن رادی، اس کی قیمت منڈی میں 3 کروڑ بتائی جاتی ہے، اگر یہ کوئی تم سے 2 میں خریدے، 1 کروڑ میں تو احسان مند ہو کے لے گا۔ سو تو تم کیا کر سکتی ہو؟ تم اپنے اخبار کو 19ویں صدی کا ایجنٹ بنا سکتی ہو۔ نئی کمپوزنگ، کمپیوٹرائز پیج میکننگ، اسکیننگ، جدید ترین کیمرے اور فلم پروسیسنگ اور اوور کورس، خبر رسانی کے سیٹلائٹ رابطے، ماڈرن لک، آفس، نیا عملہ۔ ذرا توجہ فرماؤ، اس اخبار کی ایڈیٹر بن کر تمہیں کیسا لگے گا؟ اس وقت تم آزاد صاحب کی چلبلی پر ہو اور تمہیں اپنی کھٹارا سوزوکی کی بری ہی لگتی ہے، مگر اچانک ڈرائیور کرنے لگو لیٹسٹ ماڈل کی آٹومیٹک مرسڈیز، وہ جیسے خواب سے چونکی۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ ہمت نہیں ہے تم میں یہ، اور کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ ایسا مت کہو، میری ایمبیشن بہت ہائی ہے، لیکن یہ سب کرنے کے لیے سرمایہ چاہیے، بہت سرمایہ، بہت محنت، بہت ٹیلنٹ اور بہت بہت ہمت، پلس بہت خوش قسمتی، جو کسی بھی کاروبار میں کامیابی کے لیے چاہیے۔ ایمانداری سے بتاؤ، کمی کس چیز کی ہے تمہارے پاس؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانک کے دیکھا، وہ خالی مگ کو انگلیوں سے گھماتی رہی۔ سرمایہ؟ مگر ناصر، یہ طریقہ جو تم بتا رہے ہو اس میں خطرہ ہے، میں اسے فیئر نہیں سمجھتی۔ میں نے کہا بی بی، کاروبار اور محبت میں کیا فیئر ہے، کیا ان فیئر؟ کیپٹل کبھی دودھ کا دھلا اور 100% حلال نہیں ہوتا، خواہ تم کہیں سے بھی حاصل کرو۔ اس میں منی اور سود جیسی حرام شے کا عنصر بہرحال شامل رہتا ہے، بینک سے لو یا کسی انویسٹر سے۔ کیا تم ڈرتی ہو؟ ہاں میں ڈرتی ہوں، اس نے اعتراف کیا۔ اوکے، میں خریدتا ہوں تم سے 3 کروڑ کا مال اور 1 کروڑ 50 لاکھ میں، سارے رسک پر ہے۔ تم سمجھو کہ ایک سرمایہ کار ہوں، میں تمہیں اپنے پاس سے سرمایہ کروں گا۔ کیا کرو گے آخر تم؟ یتیم خانے کا پروجیکٹ تم کر رہے ہو، کمال کے ہاسپٹل کو تم نے لیبارٹری اور 1 منٹ دینے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے، اور تمہارے پاس وہی ہیں۔ تمہاری آمدنی کے ذرائع کیا ہیں؟ میں نے کہا فارگیٹ دی آمدنی، اب میں پھر بزنس کے فیلڈ میں کودنے والا ہوں تو آمدنی کوئی مسئلہ نہیں۔ پہلے ہی میں نے تھک کے سب چھوڑ دیا تھا کہ آخر میں کروں گا کہ سب اتنی دولت کا کب تک جمع کروں گا، اور کس کے لیے؟ کوئی ٹارگٹ، کوئی مقصد ہی نہیں تھا میرے پاس۔ جواب ہے، بلکہ ایک ساتھ کئی مقاصد ہیں۔ 3 تم نے بتا دیے، چوتھا سب سے آخری اور سب سے بڑا۔ اس نے کچھ سمجھتے ہوئے اور کچھ نہ سمجھتے ہوئے نظریں جھکائیں۔ وہ کیا ہے؟ وہی جو تمہارا ہے، تمہارے لیے ہے، تم سے۔ میں نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ اس نے کچھ دیر بعد کہا، ناصر یہ سب میں کر سکتی ہوں، کروں گی نہیں، میں کرنا نہیں چاہتی۔ وہ کیوں؟ میں نے حیرانی سے کہا۔ اس نے کہا جب تک یہ شوق ہے ٹھیک ہے، مگر اسے بنانا اور پھیلانا فل ٹائم جاب ہے، میری زندگی گزر جائے گی اس میں، تو گزر جانے دو۔ زندگی گزارنے کے لیے ہے، نہیں ناصر، مجھے زندگی اپنے گھر میں گزارنی ہے، تمہارے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے خوابوں کے۔ یہ نام، شہرت، پیسہ تم سب کماؤ، ہاں میں تمہارا ساتھ دوں گی، مگر مجھے باہر کی دنیا سے کچھ نہیں لینا۔ ظاہر ہے اس کے بعد کسی دلیل کی گنجائش ہی نہیں رہی،
سحر کے آثار نمودار ہونے لگے تو اس کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ میں نے آہستہ سے اس کا سر تکیے پر رکھ دیا اور خود صوفے پر لیٹ گیا۔ اب میں اتنا پرسکون تھا کہ مجھے گہری نیند آغوش میں لے لیا۔ میں صبح 11 بجے تک بے خوف پڑا رہا اور اس وقت جگہ جب شبنم نے جگہ کر مجھے فون کیا، تمہاری نیلم بات کر رہی ہے۔ اس نے شوقی سے فون کو برش کرتے ہوئے کہا۔ وہ نہا کے نکلی تھی اور تولیہ اس کے ہاتھوں میں پھیلا ہوا تھا۔ فون نیلم نے نہیں سونی نے کیا تھا۔ رئیس کہاں ہے؟ میں نے کہا یہ کیا بدتمیزی ہے، نہ سلام نہ دعا، مجھ سے بات کرنا پسند نہیں ہے کیا؟ وہ شرمندہ ہو گئی۔ سوری، تم غصے میں مت آؤ، اس نے غصے میں فون کیا تھا۔ کل کیا ہوا؟ رئیس خانے میں آگ لگ گئی۔ کیسے لگی؟ میں نے کہا یہ خبر کس نے دی تمہیں؟ وہ ہنسی۔ ایک اخبار کی ایڈیٹر نے شاید تمہارے پاس ہی موجود ہوگی۔ میں نے کہا پھر تو اندازہ ہونا چاہیے تمہیں کہ رئیس پر کس قدر ڈپریشن طاری ہے۔ ممکن ہے وہ شہیدوں کے سوم وغیرہ کے انتظامات کر رہا ہوگا، مگر تمہیں کیا؟ تم سب کی ہدایت اور مرضی کے خلاف شوٹنگ دیکھتی پھر رہی ہو۔ بڑی بیوقوف لڑکی ہو تم۔ کیا میں تمہیں یاد دلاؤں کہ تمہاری گرفتاری پر انعام ہے اور تمہاری تصویریں اخبارات میں شائع ہو چکی ہیں؟ میں نے کہا تھا نیلم سے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، سب ناراض ہوں گے۔ ارے گولی مارو ناراضگی کو۔ تم بتاؤ کہ ہم سب کی محنت کی ایسی تیسی کرنے والی بات ہے یا نہیں؟ اتنی محنت کر رہے ہیں ہم تمہیں بچانے کے لیے اور تم خودکشی پر آمادہ ہو۔ وہ بولی نیلم نے کہا تھا کہ وہاں کچھ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، اسٹوڈیو کے اندر نیلم کی دھونس چلتی ہے، پولیس کی بھی کچھ نہیں کرے گی، مگر باہر تو ایسا نہیں ہے۔ تمہاری جان کا سب سے بڑا دشمن کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ اسے اڑتی بھی پہنچ گئی کہ تم یہاں ہو تو وہ تصدیق کرا لے گا۔ اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ نیلم کا گھر چھاپا بھی بڑھ سکتا ہے اور تمہیں برآمد کرا لیا گیا وہاں سے تو پھر سمجھو نیلم بھی ہم کے ساتھ دلدل میں۔ تمہارا تو پھر اللہ ہی حافظ ہوگا۔ ہم ساری دنیا کا وکیل کر لیں اور اقوام متحدہ سے بھی اپیل کر لیں تو تمہیں بچا نہیں سکتے۔ وہ ڈر گئی۔ پھر کیا کروں میں؟ تم ابھی اور اسی وقت نیلم کا گھر چھوڑ دو۔ وہ بولی چھوڑ کے کہاں جاؤں؟ میں نے کہا میں آ رہا ہوں تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے۔ میں واقعی بہت غصے میں تھا۔ نیلم ہمارے ساتھ بہت مخلص تھی اور اسے ہم اپنے ساتھ خوار نہیں کر سکتے تھے۔ اس کی نیک نامی، اس کا کیریئر اور اس کی زندگی سب کو داؤ پر لگانا بڑی احسان فرموشی ہوتی۔ میں اور شبنم آدھے گھنٹے بعد نیلم کے گھر پہنچے تو وہ بھی جاگ گئی تھی اور سونی اسے بتا چکی تھی کہ ایک دن گھر سے باہر قدم نکالنے پر میں نے اس کے لیے کیا سزا تجویز کی ہے۔ اس نے سونی کی حمایت میں وکالت کرنے کی کوشش کی۔ ناصر تم بلا وجہ اتنے سیریس ہو رہے ہو، کچھ بھی تو نہیں ہوا سونی کے میرے ساتھ جانے سے؟ میں کب کہہ رہا ہوں کہ کچھ ہوا ہے، مگر ہو سکتا ہے نیلم۔ ہر شخص کے دوست دشمن ہوتے ہیں، تمہیں کیا معلوم؟ اسٹوڈیو کے اندر سینکڑوں لوگ میں سے کسی کی نظر سونی کو دیکھ کے پہچان لیا اور کسی کو انعام کا لالچ مجبور کر دے تو کہ وہ خاموشی سے مخبری کر دے، وہ فوراً کچھ نہیں ہوا تو یہ خوش قسمتی ہے تمہاری سونی کی۔ مگر آج کل میں پولیس میں آگئی چھاپا مارنے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے برہمی سے کہا یار کیوں نہیں ہو سکتا؟ آخر تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ مانا کہ تمہارے پرستار ہیں ڈی آئی جی صاحب بھی، مگر انہیں خبر ہونے سے پہلے ہی کارروائی ہو گئی تو وہ کیا کر لیں گے؟ کوئی بھی مجسٹریٹ یہ چانس لینے پر راضی ہو سکتا ہے اور وہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے چھاپا مارے تو اس کے خلاف کیا تادیبی کارروائی ہو سکتی ہے؟ سونی یہاں سے برآمد نہ ہو تو تم سے زیادہ پولیس کے خلاف حتیٰ کہ عزت اور ہرجانے کا کیس کرو گی۔ آج تک کسی کی سنوائی ہوئی ہے پولیس کے خلاف یا کسی کو ہرجانے کا ایک پیسہ بھی ملا ہے؟ کون پڑتا ہے اس چکر میں؟ شبنم نے میری بات آگے بڑھائی۔ لیکن سونی برآمد ہو گئی تو اس مجسٹریٹ یا پولیس افسر کو تو سمجھو گڈی چڑھ گئی، ہمارے کیے دھرے پر پانی پھر جائے گا اور تمہارے بڑے بڑے پرستار بھی نہیں بچا پائیں گے تمہیں۔ بعد میں سیریس ہو کے پچھتانے سے ابھی کچھ کرنا بہتر ہے۔ میں تمہارے ساتھ بددیانتی کا مرتکب نہیں ہو سکتا نیلم۔ بددیانتی کیسی؟ یہ بددیانتی نہیں تو اور کیا ہے کہ تمہارے آج تک کی ساری نیکیوں اور مہربانیوں کا صلہ یہ دوں کہ نہیں تمہیں خطرے میں دیکھ کے بھی کچھ نہ کروں اور یہ فرض کر کے مطمئن ہو جاؤں کہ کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ اچھا بابا مجھ سے غلطی ہوئی، نیلم ناراضگی سے بولی۔ میں نے کہا کہ اس کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کی۔ کوئی بات نہیں، ہماری غلطیوں کی تم نے پردہ پوشی کی، ہم تمہاری غلطی پر نہیں تمہیں نقصان نہیں بچائیں گے۔ اول تو یہ کہ تمہاری نہیں ہماری غلطی تھی کہ سونی کو یہاں لا کے رکھا۔ سونی رونے کے قریب ہو گئی تھی۔ غلطی تو سب میری ہے۔ ٹھیک ہے تو اس کی سزا بھی تم بھگتو، یہاں مزے میں رہتی تھی، اب چلو ہمارے ساتھ اور قید تنہائی کا ٹوکا کر لو۔ نیلم نے کہا آخر کہاں لے جاؤ گے تم اسے؟ کہیں بھی لے جائیں، مگر فی الحال اس کا یہاں رہنا ٹھیک نہیں۔ چلو اٹھو سونی۔ اوفو ایسی بھی کیا آفت آ رہی ہے، چائے تو پی لو۔ میں نے کہا ویسے تو ہم نے ناشتہ بھی نہیں کیا، لیکن تم خود سوچو خدا نہ خواستہ چھاپا پڑ گیا تو اس میں تمہارے اور میرے شبنم کے لیے کتنے مسائل پیدا ہوں گے۔ اس لسٹ کے مقابلے میں چائے کیا پھر پئیں گے، پیتے رہتے ہیں، یہ بھی اپنا گھر ہے، پہلے اس کو کہیں لے کے جانا سب فرض بنتا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ سیلاب کا تباہ کن رہنا اور خطرہ ہو کہ بہا لے جائے گا تو کوئی دیر کرتا ہے؟ چلتے ہیں چائے پی لیں گے یا ٹی وی پروگرام ختم ہو جائے گا۔ نیلم مسکرانے لگی۔ ایک تو تمہارے دلائل کبھی ایسا نہیں ہوا۔ میں نے کہا ایک وعدہ ہے میرا، البتہ اگر ایک خیریت سے گزر گئے تو میں ایک ہفتہ سمجھ لو، کچھ نہ ہوا واپس آ جائے گی۔ میرے اس وعدے نے ساری شرمندگی اور ناراضگی دور کر دی۔ سونی کا چہرہ کھل اٹھا اور نیلم بھی پھر ٹھیک ہو گئی۔ شبنم نے کہا چلو پھر دیر مت کرو، لیکن آدمی تقدیر کے لکھے سے اپنی خبر کی تدبیر امید کے داؤ پر جاری رکھتا ہے۔ دیر ہو چکی تھی، لبوں سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ عبدالرحمن کا نمودار ہوا میڈم۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا، مگر اس کی صورت دیکھنے کے بعد مجھے اس کی
اس پر تذبذب کی وجہ سے سمجھ آ گئی تھی۔ معلوم نہیں کیوں ذہن میں یہ خیال آیا کہ جس بات کا ڈر تھا وہ ہو گئی ہے۔ کیا ہے رحمان صاحب، چپ کیوں ہو گئے ہیں؟ آپ نے کہا پولیس آئی ہے میڈم، ان کے پاس خانہ وارنٹ ہے اور گرفتاری کا بھی ہے۔ رحمان نے صرف سونی کی طرف دیکھنا کافی سمجھا۔ نیلم نے خلاف توقع بڑے صبر اور سکون ضبط سے دیکھا۔ کیا ٹھیک ہے رحمان صاحب، گارڈ سے کہو کہ میڈم ہیں، آپ خود جائیں گی، میں بات کر لیتا ہوں۔ نہیں رحمان، جیسا میں کہہ رہی ہوں ویسا کرو، نیلم نے اسے کہا۔ میں نے کہا تم نے دیکھا؟ ہاں، اور اب تم دیکھو۔ اس نے میری بات کاٹ دی۔ اس کو بلاؤ، رحمان اور سیکیورٹی کے انچارج کو۔ حوالدار، میں تو کھڑی ہوں یہاں بیٹا، کتنا سمجھایا تھا تمہیں؟ نیلم نے اتنے بھی ڈانٹ دیا، فضول باتوں کے لیے وقت نہیں ہے، ان دونوں کو لے جائیں کچن میں۔ خالہ نے کینہ توز نظروں سے مجھے اور سونی کو دیکھا۔ اس نے روز اول سے میری اور سونی کی اس گھر میں آئی اور مہمان سے بلائے جانے بن جانے کی ڈٹائی کو ناپسند کیا تھا۔ ان کا یہ رویہ غلط بھی نہ تھا، وہ نیلم کی پرواہ بیٹی کی طرح کرتی تھی، اور یہ کیسے گوارا کر سکتی تھی کہ دو لوگ اور بدنام قسم کے اجنبی اس گھر میں گھر والوں کی طرح رہنے لگے؟ مگر نیلم کی وجہ سے وہ پیٹ پیچھے بولنے اور چپکے سے ہمارے خلاف بے دخلی کا پروپیگنڈا مہم چلانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ کچن میں اور وہ موئے پولیس والے مونچھیں اور اندر چلاتے گھس آئے۔ کچن میں پھر نیلم نے احکامات کا سلسلہ جاری رکھا۔ فریج خالی کریں، سب چیزیں باہر نکال دیں، شیلف بھی بنا دیں اور بند کر کے اس میں سونی کو بٹھا دیں، ایک کمبل بھی دیں اور یہ ٹھٹ کر مر نہ جائے۔ خالہ نے برا سا منہ بنا کے سونی کی طرف دیکھا تو اس نے جذبات کا عکس ان کے چہرے پر نظر آیا۔ خاموشی کی زبان انہوں نے کہہ دیا کہ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ پوری بات سنو خالہ، ابھی سیکیورٹی گارڈ بنا رس خان اور آئے گا کچن میں۔ ہائے اللہ! خالہ نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ اسے بھی اس کے ساتھ فریج میں بند کر دو، اس مشٹنڈے کو۔ صورتحال کی سنگینی کے باوجود ہم سب کے لبوں پر آہٹ آ گئی۔ نیلم نے کہا ناصر، اس کے ساتھ لباس ہوگا اور سیکیورٹی گارڈ کی جگہ ڈیوٹی دینے کھڑا ہو جائے گا۔ اس کی طرف بنارس خان کو خانسامہ کے کپڑے دے کر، یا ایسا کرو ڈرائیور کی وردی دے دو اور گاڑی چمکانے کا کہہ دو۔ بس اب جاؤ۔ ناصر صاحب، سونی گھبرانا نہیں، فریج آف ہو جائے گا تو زیادہ ٹھنڈ نہیں رہے گی اندر۔ خالہ نے بہت کچھ بڑبڑاتے ہوئے فریج خالی کیا۔ یہ 14 کیوبٹ فل کا فریج تھا، جس میں اوپر والا خانہ فریزر کا تھا، نیچے والا حصہ 5 فٹ لمبا، 200 فٹ گہرا اور شاید اتنا ہی چوڑا تھا۔ اس میں صرف سونی جیسی مختصر وجود رکھنے والی لڑکی ہی سمٹ کر سما سکتی تھی۔ خالہ نے نیلم کے احکامات کی تعمیل میں 5 منٹ بھی نہیں لگائے، سونی بڑی محفوظ جگہ میں غائب ہو گئی۔ حوالدار بنارس خان اس کے بعد نمودار ہوا۔ کچھ کہے بغیر اس نے اپنی وردی اور مشین گن میرے حوالے کر دی۔ وہ ڈرائیور کی سفید یونیفارم اور پی کیپ لگا کے آیا تھا۔ میں نے اس کے کندھے پر دوستانہ انداز میں ہاتھ رکھ کے کہا، تھینک یو حوالدار بنارس خان۔ وہ خوش دلی سے مسکرایا اور میں نے اس کے لبوں کو عجیب سے انداز میں لرزتا دیکھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، شاید یہ بھی کہ سر جی یہ تو فرض ہے ہمارا، یا شکریہ کیسا سر جی، یا کوئی ایسی بات، مگر الفاظ اس کے لبوں تک آ کے بے بس ہو گئے۔ حوالدار قوت گویائی سے محروم تھا۔ خالہ باہر نکل گئی تو میں نے اپنے کپڑوں کو اتار کے سیکیورٹی گارڈ کی یونیفارم پہن لی اور باہر آ گیا۔ بنارس خان نے مجھے اشارے سے وہ جگہ دکھائی جہاں وہ ڈیوٹی دے رہا تھا۔ یہ پچھلے حصے میں باغ کا آخری کونا تھا جہاں 4 گھروں کی دیواریں ملتی تھی۔ اس وقت تک پولیس اندر آ گئی تھی۔ اپنی ڈیوٹی کی جگہ پر پہنچ کے میں نے دیکھا تو مجھے ڈی ایس پی خورشید کیانی کو دیکھ کے کوئی حیرانی نہیں ہوئی۔ واضح عدالتی احکامات کے باوجود وہ معطل نہیں ہوا تھا اور ایس ڈی ایم صمد خان کے ساتھ ایک غیر قانونی کارروائی میں شریک تھا جو انتقام کے ذاتی جذبات، انات اور ضمیر فروشی کے آئینہ دار تھی۔ غیر قانونی اس کے لیے نہ یہ علاقہ ڈی ایس پی خورشید کیانی کے دائرہ اختیار میں تھا اور نہ صمد خان کی انتظامی حدود میں، لیکن قانون تو ان کی نظر میں ان کا حکم تھا اور ان کا ہتھیار تھا جس کے استعمال کے لیے انہیں کسی لائسنس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ نیلم بڑی ادا سے ایک ہاتھ کمر پر رکھے پولیس فورس کے کمانڈر سے کچھ بات کر رہی تھی۔ کچن کی طرف سے خالہ کی نشریات جاری تھی۔ وہ انہیں اپنی بزرگی کا فائدہ اٹھاتے ایسی بے نقص سنا رہی تھی جو کوئی اور سناتا تو پولیس اس کے بینس دانت الگ کر کے زبان کھینچ لیتی۔ پولیس کے 8 جوان جو نیلم کو بڑی بھوکی نظروں سے گھور رہے تھے، وہ پورے اشتیاق سے اس کا فرد ادا، دلربا، سمی بدن، پردہ سمی پر اپنے حسن کی جلوہ آفرینی سے زمانے کو دیوانہ کرنے والی سپر اسٹار کی خوابگاہ ناز میں داخل ہو گئے جس میں قدم رکھنے کو وہ خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتے تھے۔ شاید وہ اس گھر کے دروازے پر اس کی ایک جھلک دیکھنے کی التجا لے کر بھی آتے تو روٹی مانگنے والے فقیر کو روٹی مل جاتی، انہیں دھتکار کے سوا کچھ نہ ملتا۔ جیسا کہ مجھے بعد میں شبنم نے، سونی اور نیلم نے فرسٹ ہینڈ رپورٹ میں بتایا، صمد خان کسی حد تک محتاط تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے اپنے قانونی اختیار سے تجاوز کیا ہے اور ہائی کورٹ میں اس کے خلاف درخواست پر اسے کسی غیر پیداواری، غیر منافع بخش اور غیر علاقے جیسی جگہ پہ بھیجا جا سکتا ہے اور ایک پکی پر یعنی واپس اپنے گھر بھی، مگر کیانی پولیس افسری کو اتنا غیر محفوظ نہیں سمجھاتا تھا۔ اسے ملک ربنواز کی پوری اخلاقی اور مالی سپورٹ حاصل تھی، چنانچہ وہ ہر قیمت پر سونی کو وہاں سے برآمد کرنا چاہتا تھا۔ میری وہاں موجودگی کی طرف سے اس کا ذہن ہی نہیں گیا، مگر شبنم کو دیکھ کے وہ کچھ اپسیٹ ہوا۔ تھینک آف دی ڈیول، اس نے کہا، اینڈ دیر ہی از۔ شبنم نے اس کی طرف اشارے سے جملہ پورا کر کے جملہ لوٹا دیا۔ میں تمہارے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ اچھا جی، آپ بھی سوچتی ہو ہمارے بارے میں؟ خیر سے اس وقت کیا سوچ رہی ہو؟ شبنم کا، میری سوچ کا آئینہ میرا اخبار ہے، کل دیکھ لینا۔ کیانی نے اس دھمکی کو بالکل نظر انداز کر دیا
اور ذاتی طور پر تلاشی کے عمل کی نگرانی میں مستعد ہو گیا۔ وہ ہر کانسٹیبل کو گالیوں کے ساتھ چلا چلا کے ہدایت دیتا رہا، اوے کھوتے آنکھیں کھول کے کام کر، اور تیری ماں نے جنا تھا تو عقل اندر ہی روک لی تھی، کیا خالی سر تھا تیرا بیج بونے والا کا؟ وہ بکواس کرتا رہا اور ایک ایک کمرے میں الماریاں، کونے، کھدرے، بکس اور سوٹ کیس تک کھلوا کے دیکھتا رہا۔ کسی خفیہ خانے یا تہہ خانے کی جستجو میں دیواریں اپنی چھڑی سے بجاتا رہا اور مکے مار مار کے دیکھتا رہا۔ اس روم میں جھانکتے بیڈ کے نیچے دیکھا اور سوپے ہٹوائے۔ نیلم سے پریشان ہو گئی تھی کہ شاید وہ کچن کے مرچ ڈبے بھی کھول کے دیکھے گا کہ سونی کو کسی جادو کی مکھی بنا کے تو نہیں چھپا دیا گیا۔ فریج اور ڈیپ فریزر محفوظ رہ سکتے ہیں، لیکن سارے بیڈ روم، اسٹور اور ڈرائنگ روم میں اور بھی کچھ الٹ پلٹ کر دیکھنے کے بعد کیانی کے ہاتھ خفت اور جھنجھلاہٹ کے کچھ بھی نہیں آیا۔ اس پر شبنم کا تبصرہ تھا اور خالہ کی حوصلہ شکنی براڈ کاسٹ تھی، اس سے برابر جاری تھی۔ نتیجہ یہ کہ کچن تک جاتے جاتے حوصلہ جواب دے گیا تھا اور مورال اتنا ڈاؤن تھا کہ ماتحتوں کو گالیوں سے نوازنا بھی چھوڑ دیا گیا تھا۔ یہ خالہ نے بتایا تھا کہ ایک ٹینڈ کرا کے گنجا ہونے کے تبھی گنجا کچن میں پہنچے تو خالہ بارڈر فورس کی طرح آگے تیار کھڑی تھی، ایک ہاتھ کمر پر رکھے اور دوسرا گز بھر کر خفکیر اٹھائے، اور ان کے تیور دیکھ کے لگتا تھا کہ وہ دونوں صاف سر درمیان سے پھاڑ دیں گی۔ تاہم اس نے قانون کا احترام کرنے والے شہری کی طرح مزاحمت کی، مگر نامراد بدخواروں اور حرام خور پولیس والوں نے ایسی تقریر کی کہ ان دونوں نے کچن میں ایک سرسری سے بھاگ جانے میں عافیت جانی۔ خالہ کی حکمت عملی کامیاب رہی، لیکن کیانی اتنی جلدی حوصلہ ہارنے والا شخص نہیں تھا۔ شبنم نے اس کا مقابلہ مردانہ وار کیا۔ وہ اب رپورٹر نہیں تھی، اس کو ایڈیٹر کی طاقت حاصل ہو گئی تھی، اور ڈی ایس پی جیسے معمولی افسر ایسے باہمت تھی جیسے ڈی ایس پی کسی کانسٹیبل سے مخاطب ہوتا تھا۔ چلے مل گئی آپ کو سونی، اب آپ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ یہاں جو توڑ پھوڑ کی ہے آپ نے، اس کا نقصان کی تلافی کون کرے گا؟ کیانی خباثت سے مسکرایا۔ ہم نے تو بس جھانک کے اندر دیکھا تھا، مجال ہے جو کسی چیز کو ہاتھ لگایا ہو۔ میں نے بلوایا تھا فوٹوگرافر کو، مگر اسے دیر ہو گئی۔ میں خود ٹھیک ٹھاک تصویریں بنا لیتی ہوں اور میرے پاس رہتی ہیں یہ چیزیں، میرے ہتھیار، کیمرہ بھی لوڈ رہتا ہے، ٹیپ ریکارڈر بھی، اس طرح عکس اور آواز دونوں کر لیا ہے میں نے۔ کیانی کے چہرے پر اوور درستی آ گئی۔ اس نے اپنے نائب انسپکٹر کو حکم دیا، اس عورت سے دونوں چیزیں لے لو، اور اس نے کس کی اجازت تصویریں اتاری اور ٹیپ ریکارڈر ملوایا؟ یہ قانونی فرائض کی ادائیگی میں مداخلت کے برابر ہے۔ شبنم فوراً ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ خبردار، جو کسی نے مجھے ہاتھ لگایا، ڈی ایس پی تم کو اپنے ساتھ لیڈی پولیس بھی لانا چاہیے تھی۔ کیانی نے گالی دے کر کہا، اوئے وہ باہر بیٹھی ہے گاڑی میں، بلا لو اسے اندر۔ لیکن اسے پہلے نیلم نے عبد الرحمن کو اشارہ کیا، سیکیورٹی انچارج کو بلا لو، اپنے مہمان کی حفاظت ہم ہر قیمت پر کریں گے۔ ایک لمبا تڑنگا سابق فوجی گارڈ کی وردی اور اسلحے کے ساتھ شبنم کے سامنے اکھڑ گیا۔ کیانی نے اسے حکم دیا، تم مت آؤ بیچ میں۔ گارڈ بدھ بنا کھڑا رہا، ہم میڈم کا حکم مانتا ہے، میں گولی مار دوں گا، انسپکٹر دھاڑ کے بولا۔ نیلم نے کہا، گارڈ تم جوابی کارروائی کے لیے تیار رہو۔ کیانی کی پوزیشن بہت خراب ہو گئی تھی، اپنے ماتحتوں کے سامنے اس کی افسری کا غبارہ پھولنے سے پہلے ہی پھٹ گیا تھا، مگر صمد خان نے صورتحال کو فوراً سنبھال لیا۔ ٹیک اٹ ایزی، ہم یہاں خون خرابہ کرنے نہیں آئے، خانہ تلاشی مکمل ہو گئی، چلو تم لوگ ٹھہرو، میں گھر کے ملازمے سے پوچھ گچھ کرنا چاہتا ہوں۔ کیانی غصے کے زہر کو پی کے پھنکارا، سب کو بلا لو۔ یہ اپنی خفت کو چھپانے کی ایک آخری لاحاصل کوشش تھی۔ خالہ کی باری پہلے آئی، انہوں نے لمس موقع سے پورا فائدہ اٹھایا۔ کیانی نے کہا، یہ بتاؤ یہاں کون کون رہتا ہے؟ یہاں انسان رہتے ہیں، اور کون؟ جن بھوت تو میں نے دیکھے نہیں، جتنے ہیں سب تو کھڑے ہیں تیرے سامنے، اب کیا گھر کے کیڑے مکوڑوں کو بھی حاضر کریں؟ کچن میں لال بیگ بھی بہت رہتے ہیں۔ شامت اعمال کے باعث ایک کانسٹیبل ہنسی نہ روک سکا۔ کیانی کا بھرپور تپڑ اس کے منہ پہ پڑا، لائن حاضر کر دو، اسے پیٹی اتار کے لے جاؤ اسے یہاں سے۔ آپ فکر ہی مت کرو جناب، انسپکٹر نے مونچھوں کو تاؤ دیا، پکا بندوبست ہو جائے گا۔ کیانی نے دوسرا سوال آنے جانے والوں کے بارے میں کیا تو خالہ نے اسے آڑے ہاتھوں لیا، ارے انسان رہتے ہیں جہاں وہاں انسان ہی آتے ہیں، گدھے گھوڑے تو پہلے کبھی نہیں دیکھے ہیں ایسے اندر دولتائیاں جھاڑتے ہوئے، تو کیسا پولیس کا افسر ہے؟ نیلم جیسی اسٹار کے بارے میں پوچھ رہا ہے، کیا اس سے کون ملنے آتا ہے؟ زمانہ ملنے آتا ہے، اس سے تیرے بڑے بڑے افسر ڈی آئی جی جیسے کتوں کی طرح دم ہلاتے آتے ہیں، اسمبلی کے ممبر اور وزیر آتے ہیں۔ کیانی نے اپنی ہار مان لی، وہ شبنم کی موجودگی میں خالہ کو نہ گالی دے سکتا تھا، نہ زود و کوب کر سکتا تھا، اور نہ گرفتار سیکیورٹی گارڈ کے سوا، جن کے بارے میں اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس کے روب میں نہیں آئیں گے۔ اس نے سب سے آنے جانے اور یہاں رہنے والوں کے بارے میں پوچھا تو اسے تقریباً وہی جواب ملا جو خالہ دے چکی تھی، مگر باقی لوگوں نے اپنا رویہ شریفانہ رکھا۔ 1 گھنٹے بعد کیانی اپنی حملہ آور فوج کے ساتھ شکست خوردہ جرنیل کی طرح لوٹ گیا، مگر جاتے جاتے اس نے ایک عقل مندی کی، اس نے نیلم سے اس تکلیف پر معافی مانگ لی جو خانہ تلاشی کی وجہ سے اس کو اٹھانی پڑی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ کیا کریں، اوپر سے حکم ملتا ہے تو تعمیل کرنی پڑتی ہے، آپ کے کسی بدخواہ نے جھوٹی اطلاع دی تھی۔ نیلم نے تلخی سے کہا، پھر کبھی ایسا معاملہ ہوا تو فون پر مجھ سے یا میرے سیکرٹری سے تصدیق کر کے بعد تشریف لائیں۔ کیانی صاحب، نیلم اور شبنم کے ساتھ خالہ کے جارحانہ رویے نے کیانی کی پریشانی میں بہت اضافہ کیا تھا۔ شبنم کا ملنا تو اس کے نزدیک بدقسمتی کی انتہا تھی، اب اسے فکر یہ تھی کہ اسے چھاپا مار کارروائی کی قانونی دفاع کیسے ہوگا۔
خانہ تلاشی سے سونی تو نہیں ملی تھی، لیکن اس ناکامی سے کیانی کا حوصلہ پست نہیں ہو سکتا تھا۔ اسے یقین ہوگا کہ نیلم کے ساتھ سونی کے اسٹوڈیو میں فلم سیٹ پر نظر آنے کی اطلاع غلط نہیں تھی۔ وہاں ایک نہیں سینکڑوں گواہ ہوں گے، مگر اب وہ سارے مکر جائیں گے۔ ان کا مفاد نیلم کے ساتھ وابستہ تھا، وہ وہیں کہیں گے جو نیلم کے حلوائی کی۔ ڈی ایس پی کو یہ شک بھی ہوگا کہ اس چھاپے کی اطلاع پولیس فورس میں کسی نیلم کے پرستار نے قبل از وقت دے دی، اور نیلم کو اشارہ مل گیا کہ وہ سونی کو کہیں اور پہنچا دے اور گھر کے سب ملازموں کو ہر سوال کا مناسب جواب دینے کے لیے تیار کر دے۔ نیلم نے عقل مندی کو کہ ڈی ایس پی کو چیلنج نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ کیانی صاحب، کیا میں سمجھوں کہ یہ معاملہ یہیں ختم ہو گیا ہے، یا مجھے آئندہ کے لیے پہلے سے کوئی قدم اٹھا لینا چاہیے؟ کیانی کی پولیس فورس باہر جا چکی تھی۔ شبنم اور ایس ڈی ایم سمت کے سامنے اس نے اپنی خود کو نیچا کر کے نیلم کے قدموں میں ڈال دینے پہ حرج نہ سمجھا۔ دیکھیے مس نیلم، میں معافی مانگ چکا ہوں، اپنی مجبوری بتا چکا ہوں۔ ہم تو خود آپ کے قدرداں اور پرستار ہیں، آپ فنکار ہیں، بڑی عزت ہے آپ کی، اوپر تک پہنچ ہے۔ سمت خان نے بات آگے بڑھائی، مطلب یہ کہ دشمنی کا کیا سوال؟ یہ بات بالکل ہمیشہ کے لیے ختم، نہ آپ کو گلہ ہونا چاہیے نہ ہمیں۔ یہ قانونی کارروائی تھی، یہ غیر قانونی کارروائی تھی مجسٹریٹ صاحب، شبنم نے کہا۔ ایڈیٹر صاحبہ، میں سارے نقصان کی تلافی کے لیے تیار ہوں، اب آپ بھی غصے کو تھوک دیں۔ کیانی منت سماجت پر اتر آیا۔ شبنم نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ کتے کی طرح دم دبا کے بھاگ گیا۔ نیلم کے سیکٹری عبد الرحمان نے اسے باہر تک سی آف کیا اور اس وقت تک واپس نہیں آیا جب تک سرکاری گاڑیاں نظر سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ صورتحال کے معمول پر آنے میں کچھ وقت لگا۔ سب سے پہلے خالہ نے سونی کو فریج سے نکالا۔ گھبراہٹ اور عجلت میں وہ فریج کو آف کرنا بھول گئی تھی۔ آدھے گھنٹے تک سونی کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ اسے فوراً لحاف گد میں دبا کے گرم کیا گیا اور گرم کافی پلائی گئی۔ اندیشہ یہ تھا کہ اسے نمونیا نہ ہو جائے۔ خالہ نے کچن کو سمیٹنا، جس کی حالت دیکھ کے ایسا لگتا تھا کہ وہاں بھونچال آیا تھا، کچھ ایسی کیفیت دوسرے کمروں کی تھی۔ خالہ نے ملازمین کی ایسی سنبھالی کہ گھر کی صفائی میں لگ گئی۔ پولیس کی شان میں ایسی پرمذمت براڈ کاسٹ مسلسل سناتی دیتی رہی۔ میں نے سیکیورٹی گارڈ بنارس خان کو اس کی وردی واپس کی، مزید اس کا شکریہ ادا کیا اور وہ پھر اپنی بے زبانی بولا، اٹ از آل رائٹ سر، مگر یہ الفاظ میرے تھے۔ بنارس خان انگریزی نہیں جانتا تھا، صرف فرض شناسی تھی، جانثاری جانتا تھا اور حق نمکدار ادا کرنے کا اصول سمجھتا تھا۔ وہ اپنی وردی پہن کے پھر اپنی جگہ پر ڈیوٹی دینے لگا۔ میں نے نیلم کے کمرے میں پہنچ کے خدا کا شکر ادا کیا۔ مانتا ہوں میں تمہاری ذہانت کو اور حاضر دماغی کو۔ نیلم نے مسکرا کے کہا، تم ایسے ہی پریشان ہو رہے تھے، چلو اچھا ہوا کہ چھاپا تمہارے سامنے ہی پڑ گیا۔ فارسی میں کہتے ہیں رسید بود بلائے والے گزشت۔ ہاں، چھاپے کا ڈر بھی ختم ہوا، شبنم بولی۔ میں نے کہا، لیکن سونی بدستور غیر محفوظ ہے، اس کے ساتھ بہت سے لوگوں نے دیکھا ہے۔ سونی میرے گھر میں اس سے زیادہ محفوظ ہے اور تمہارے ساتھ، تم اب جا سکتے ہو، نیلم نے کہا۔ ایسے ہی ناشتہ کیے بغیر میں نے فریاد کی، اب تو دوپہر کے کھانے کا وقت ہو رہا ہے، شیڈول بھی 2 بجے کا ہے، چلو بیٹھو اور مجھے بتاؤ کہ تم کیا کہہ رہے تھے 2 دن، نیلم بولی۔ سونی نے مجھ سے پوچھا، رئیس کا بھی کچھ پتہ ہے کہ وہ بہت نقصان ہوا، کتنے شوق سے بنوایا تھا اس نے رئیس کھانا، اس کے مرغے سب مرگے نہیں، شہید ہو گئے، میں نے کہا۔ فی الحال سونی کو شفٹ کرنے کا مسئلہ غیر اہم ہو گیا تھا، ٹل گیا تھا۔ جب ہم کھانا کھا رہے تھے تو رئیس کا فون آیا، اسے پولیس نے گرفتار کر لیا تھا۔ میں نے رئیس کی بات سنی، مگر میرے ذہن نے اسے کچھ دیر بعد سمجھا، لیکن پھر بھی قبول نہیں کیا۔ قتل کا الزام ہے تجھ پر، دوہرے قتل کا۔ اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ میں نے کہا، یہ کیا کہہ رہا ہے تو؟ کسے قتل کر دیا تو نے؟ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، سونی نے اور نیلم نے ایک ساتھ چلا کے پوچھا۔ کس کا فون ہے؟ میں نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں خاموش رہنے کے لیے کہا۔ یار رئیس، آخر الزام کس کے قتل کا ہے؟ یہ تو میں نہیں جانتا پیارے، شاید الزام لگانے والا بھی نہیں جانتے ہوں گے۔ میں نے جھنجھلا کے کہا، یار اب ایسا بھی نہیں ہوتا کہ راہ چلتے کسی کو پکڑ لیا جائے اور زبردستی اس کے سر قتل کا جرم تھوپ دیا جائے۔ وہ مایوسی سے بولا، ابے ہوتا ہے، سب ہوتا ہے، میرے ساتھ ہوا ہے تو کسی دن تیرے ساتھ بھی ہوگا، پولیس سب کچھ کر سکتی ہے۔ میں نے کہا، پولیس کو الزام مت دے، وہ محض اعلیٰ کار ہوتی ہے، کسی کے کہنے پر سب کرتی ہے۔ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ حرامی پن کس کا ہے۔ میں نے کہا، یہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ سونی نے میرا بازو پکڑ لیا۔ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ میں نے غصے سے اپنا بازو چھڑا لیا۔ ذرا صبر کرو، میں پوچھے بغیر کیا بتاؤں؟ رئیس نے کون ہے یار سونی؟ میں نے کہا، ہاں تو بتا، آخر تو کیسے پکڑا گیا؟ صبح کسی کو بھی کچھ بتائے بغیر کہاں نکل گیا تھا تم؟ وہ بولا، میں گیا تھا رئیس خانے اپنے شہیدوں کی فاتحہ خوانی کے لیے۔ میرا بھی یہی خیال تھا۔ کیا پولیس وہاں تجھے گرفتار کرنے کے لیے پہلے سے موجود تھی؟ پہلے سے تو نہیں تھی، میں اندر گیا ہی تھا کہ پیچھے وہ بھی آ گئے۔ وہ بولا، کیا وہ بھی ساتھ تھا؟ یعنی نہیں، ایک سب انسپیکٹر تھا، اسے میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا، مگر میں نے اسے پوچھا تو وہ ٹال گیا۔ میں نے پوچھا کہ کس کے حکم پر آئے ہو تم؟ ڈی ایس پی کیانی نے کہا تھا تم سے یا رب نواز نے؟ اس نے کہا کہ ہم افسران بالا کے حکم پر آئے ہیں اور اس نے گرفتار کر لیا تجھے۔ ہاں، اس کے پاس خانہ تلاشی کا وارنٹ تھا۔ میں نے پوچھا کہ اب کیا لینے آئے ہو؟ کل آگ لگنے کے بعد یہاں کیا بچا ہے؟ کیا آگ لگانے والوں کو کچھ نہیں ملا تھا؟ وہ کہنے لگا کہ میں تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتا، تم ہمیں تلاشی لینے دو۔ ابے تو نے پوچھا نہیں کیوں؟ میرے برہمی سے کہا، پوچھا تھا یار کہ تلاشی کس بات کی؟ کیا میں نے یہاں کسی مفرور مجرم کو چھپا رکھا ہے؟ کسے تلاش کر رہے ہو تم؟ میرا خیال تھا کہ وہ شاید وہ سونی کا نام لے گئے ہیں، اسے داڑھی والے جن کا، مگر وہ بولا کہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ یہاں منشیات کا دھندا ہوتا ہے۔ ویری گڈ، منشیات وہ لے کر آئے ہوں گے برآمدی دکھانے کے لیے۔ یہی میں نے بھی کہا تھا کہ کتنی ہیروئن لائے ہو اپنے ساتھ، 1 کلو یا زیادہ؟ تو نے کہا نہیں کہ مجسٹریٹ کا موجود ہونا ضروری ہے،
سب کہا تھا میں نے پیارے، اتنا قانون تو جانتے ہیں ہم بھی، مگر وہ پکا کام کر کے آئے تھے۔ سب انسپکٹر نے کہا کہ مجسٹریٹ صاحب بیٹھے ہیں باہر گاڑی میں۔ وہاں سمت خان تھا، سور کا بچہ۔ میں نے کہا کہ اچھا دیکھ لو۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ اس چیز کے لیے آئے تھے وہ، مگر مورتی کا سر تو میں اٹھا لایا تھا۔ ابے یار میں بھی اسی لیے مطمئن تھا، مگر وہاں تو معاملہ ہی الٹا ہو گیا۔ اندر سے 2 لاشیں برآمد ہو گئیں۔ کیا 2 لاشیں؟ میں نے بھونچا کے رہ گیا۔ ہاں جلی ہوئی لاشیں تھیں۔ میں نے نیلم اور سونی کے فک چہرے دیکھے اور سونی کی آنکھوں میں وحشت کے اثار دیکھے۔ رئیس کے ساتھ میری گفتگو سن کے انہوں نے یہ تو سمجھ لیا تھا کہ رئیس کو قتل کے جھوٹے الزام میں پکڑ لیا گیا ہے، اور اب وہ باقی تفصیل جاننے کے لیے بےتاب تھی۔ یہ سب اس لیے ہوا تھا کہ میں نے اپنے رد عمل کو کنٹرول میں نہیں رکھا تھا اور احتیاط سے کام نہیں لیا تھا، ورنہ گول مول لفظوں میں یک طرفہ گفتگو سے میں اس سنگین صورتحال کی کچھ پردہ پوشی کر سکتا تھا۔ میں نے کہا کس کی لاشیں تھی؟ وہاں کیسے آئیں؟ دیکھ یار، فون پر سب باتیں نہیں بتا سکتا۔ یہ تو بس قسمت اچھی تھی کہ مجھے فون کرنے کا ایک موقع مل گیا۔ انچارج صاحب کے کمرے میں تالا پڑا ہوا ہے، اور وہ جاتے وقت سب کو بڑی سختی سے منع کر گیا تھا کہ مجھے کسی سے بھی رابطہ کرنے نہ دیا جائے۔ میں نے کہا چل ٹھیک ہے، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ بتا کس تھانے میں ہے تو؟ سچی بات یہ ہے پیارے کہ مجھے نہیں معلوم کیوں مجھے یہاں آنکھوں پر پٹی باندھ کے لائے تھے یہ لوگ۔ ایک بندے نے بتایا ہے کہ تھانہ سنت نگر کا ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ یہ بھی جھوٹ ہو۔ میں نے کہا تو فکر مت کر۔ ابے فکر کیسی؟ اپنے لیے تھانہ کون سی نئی جگہ ہے، اور جس کے اتنے والی وارث ہوں اسے کیا ضرورت ہے فکر کرنے کی؟ لیکن وہ ضرور پریشان ہوگی سونی، اسے سمجھا لینا۔ یار شام تک گھر آ جائے گا تو؟ اپنی ایڈیٹر صاحبہ بھی موجود ہیں یہاں، اور نیلم کو کیا سمجھتا ہے تو؟ اس کے ایک اشارے پر افسران اعلیٰ ایک دم سے حاضر ہو جائیں گے۔ یہ بتا پیسے ہیں تیرے پاس؟ تھے تھوڑے بہت خرچ ہو گئے۔ چل میرے آنے تک تو پیرامیسری نوٹ چلا، وعدوں کے بینک چیک جاری کر، ہم آ کے کلیئر کر دیں گے۔ ٹھیک تو خود آئے گا؟ نہیں، میرا ہمزاد بھی ساتھ ہوگا۔ میرا مطلب تھا فرید کو بھیج دے، یا اپنے یار انسپکٹر نذیر عرف جیرے بلیڈ کی ڈیوٹی لگا دے، ورنہ اپنے مرحوم خدا بخش منترال کا بڑا بیٹا ہے۔ میں نے کہا بکواس بند کر، آرام سے بیٹھ، ہمارا کام ہم کر لیں گے۔ ہدایت اللہ ول تلقین شاہ۔ میری شگفتہ مزاجی کا ڈرامہ فلاپ ہو گیا، کیونکہ اس میں تصنع تھا۔ اسکرپٹ، اداکاری اور ڈائریکشن سب بے جان تھے، اور میرے سامنے تھی نیلم جیسی فنکارہ، شبنم جیسی صحافی، اور سونی جیسی چلاک اور جہاں دیدہ لڑکی۔ ایک عام گھریلو عورت 100 سال کی عمر میں بھی زندگی کے اتنے تجربات سے نہیں گزرتی، اور شب و روز اور ماہ و سال کے آئینے میں حقائق کے اتنے چشم کشا عکس نہیں دیکھ سکتی جتنے انہوں نے اس کی اتنی سی عمر میں دیکھ لیے تھے۔ انہیں براہ راست گھر سے باہر کے جانے کو اس کے اصل روپ میں دیکھنا پڑا تھا، اور مخالف حالات کی سختی کا خود مقابلہ کرنا پڑا، اور تمام صفاق و رویے جھیلنے پڑے تھے، کیونکہ انہیں سکون و عافیت اور پناہ فراہم کرنے والے رشتوں کی دیوار میسر نہ تھی۔ میں نے جھوٹی تسلی اور مکر والی باتوں سے مطمئن کرنے میں ناکام رہا۔ انہوں نے چند منٹ میں اصل سچائی جان لی۔ شبنم رات بھر کی جاگی ہوئی تھی، مگر اس نے سونے کے پروگرام کو ملتوی کر دیا۔ میں تمہیں اکیلا کہیں نہیں جانے دوں گی۔ کیوں؟ میں کوئی دودھ پیتا بچہ ہوں یا فاتر العقل؟ تم خود بھی پھنس جاؤ گے، پھانس لیے جاؤ گے، اور پھر یک نشد دو شد والی صورتحال ہو جائے گی۔ صاحب کہو نہ، تم ایڈیٹر ہو، بڑی توپ سمجھتی ہو خود کو۔ وہ بولی یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے، توپ تو رہے گی توپ، تم مانو یا نہ مانو۔ نیلم نے کہا اچھا اب آپس میں مت لڑو، جاؤ میں بھی بات کرتی ہوں کسی سے۔ دیکھو نیلم، میں تمہارے جذبات کی بہت قدر کرتا ہوں، لیکن خلوص میں اتنا آگے مت جاؤ کہ مجھے پیچھے ہٹنے پڑے۔ اس فضول بات کا مطلب بھی سمجھا دو گے مجھے؟ میں نے کہا آج جو کچھ یہاں میری وجہ سے ہوا، تمہاری وجہ سے کیسے ہوا؟ سونی نے کہا بیچ میں مت بولو۔ میں نے برہمی سے کہا تمہیں یہاں لانے کی غلطی میں نے کی تھی۔ نیلم نے دل زدہ لہجے میں کہا اسے غلطی سمجھتے ہو تم واقعی؟ میں نے کہا اب احساس ہونے لگا ہے کہ وہ غلطی تھی، اور تم پر جتنی بار کوئی شک کی نظر ڈالے گا، یہ میری وجہ سے انگلی اٹھا کے تمہیں الزام دے گا، میرا یہ احساس شدید اور شدید تر ہوتا جائے گا۔ میں تمہارا اور اس گھر کا دوست ہوں، مگر یہ دوستی اگر دشمنی سے مہنگی پڑنے لگے تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔